جس طرح محبت اندھی ہوتی ہے اسی طرح قانون کو بھی اندھا کیا جاتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ ان دونوں کی خواہش اور کوشش درست سمت کی تلاش ہی ہوتی ہے، اور مجرم جس کی 2 نہیں بلکہ 10 آنکھیں ہوتی ہیں، جو ہر سمت سے چوکنا رہتا ہے، ہر آہٹ پر دل دھڑکتا ہے، اس کے باوجود وہ غلط سمت میں ہی محو سفر رہتا ہے اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا لوگ اپنی خواہش کے خلاف کچھ بھی سننا نہیں چاہتے۔ اس نے بھی نہیں چاہا، جو مانگا نہ مل سکا تو اسے تباہ کر دیا۔ وہ جو رشتے میں اس کی بیٹی جیسی تھی مگر وہ اس کا باپ جیسا نہ بن سکا، قاتل بن گیا۔ لہٰذا جہاں خونی واردات ہو وہاں ملک صفدر کی حاضری نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگرچہ قانون کو جو سزا دینا تھی وہ تو ملنا ہی تھی، مگر قدرت نے ایک ایسا آسمانی فیصلہ کر ڈالا تھا کہ ہر شخص انگشتے بدندا رہ گیا۔ بارش، بجلی اور مجرم کے درمیان حیرت انگیز مارکار آئی اور خوفناک انجام۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اس کیس کا آغاز کروں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے دوسرے چینل کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہاں پر آپ کو ملیں گی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیاں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا۔ دنیا کے ہر ملک میں عدل و انصاف کے نظام کو بروئے کار لانے کے لیے عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ جہاں کہیں عدالتی نظام وجود نہیں رکھتا وہاں اس کا متبادل جرگہ سسٹم رائج ہے، یا اسی سے ملتا جلتا کوئی اور طریقہ کار۔ ان تمام مراکز انصاف کے اوپر ایک ندیدہ نظم قدرت بھی قائم و دائم ہے، جہاں قاضی تو قضاتہ اپنے آفاقی اصولوں کی بنا پر فیصلے سناتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے اس آفاقی عدالت کے صادر کردہ فیصلے کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں اپیل نہیں کی جا سکتی۔ زیر نظر کہانی بھی ایک زمینی معاملے کے خلاف آسمانی فیصلے کی ترجمانی ہے۔ ماہ جون کا آخری ہفتہ چل رہا تھا، گندم کی کٹائی کا کام ختم ہو چکا تھا۔ تحت نگاہ کھیت فصل کے وجود سے خالی نظر آتے تھے۔ بعض کھیتوں میں اگلی فصل کی تیاری کے لیے ہل چلنا شروع ہو گئے تھے۔ ان دنوں میری تعیناتی تھانہ کاموکی میں تھی۔ لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان واقع کاموکی نامی یہ قصبہ ایک خاص سبب کے لیے بہت مشہور تھا، اور وہ سبب تھا غلہ منڈی۔ کاموکی کی غلہ منڈی دور و نزدیک جانی پہچانی اور مانی جاتی تھی۔ ایک صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک اور گرم دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت 8 اور 9 بجے کے درمیان کا عمل تھا، لیکن دھوپ کی تیزی کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ سورج سر پر آ چکا ہے۔ جسم میں برچھیاں مارتی ہوئی چمکدار دھوپ چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو کانسٹیبل قادر میرے لیے ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس بھر لایا، اور دونوں گلاسوں کو میرے سامنے میز پر رکھ کر وہ باادب و باملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ قادر، خیریت تو ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ادھر تھانے میں تو سب خیریت ہی ہے جناب، پر اور بولا، آپ ٹھنڈا پانی پئیں جناب، آج بہت زیادہ گرمی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں نے قادر کے ایک ساتھ پانی کے 2 گلاس لانے پر حیرت سے اس کی خیریت دریافت کی تھی، لیکن اس کے جواب نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے گلاس کو خالی کرنے کے بعد دوسرے گلاس کی سمت ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر تھانے میں سب خیریت ہے تو پھر تمہیں کہاں خیریت نظر نہیں آ رہی قادر علی؟ اور وہ جناب ادھر گاؤں کے اندر۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں منڈی کاموں کی ایک چھوٹا موضع ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ ایک صحت مند قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کی آبادی میں بھی روز افزوں اضافہ ہوا ہے۔ کیوں بھائی، گاؤں کے اندر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ قادر علی کا تعلق بھی منڈی کاموں کی ہی سے تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، گاؤں کی ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ لڑکی غائب ہو گئی ہے؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جناب، ظہور حسین کی بیٹی شانی کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا۔ جوان جہان لڑکی معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کیا کسی نے تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی اطلاع دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس واقعے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ نہیں جناب، یہ سب تو میں آپ کو اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر بتا رہا ہوں۔
ابھی تک گاؤں میں سے کسی نے تھانے کا رخ نہیں کیا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے وہاں سے کچھ لوگ آنے والے ہیں آپ کے پاس۔ مذکورہ تھانے میں تعینات ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تاہم میں اس علاقے کے حالات اور وہاں بسنے والے افراد کے بارے میں کافی حد تک آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ کانسٹیبل قادر علی چونکہ موزہ کاموں کی ہی کا وسنیک تھا، لہٰذا میں نے تصدیقی انداز میں اسے پوچھا، قادر علی، کیا تم اسی ظہور حسین کا ذکر کر رہے ہو جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بیچارے نے پورے 2 سال محتاجی کی زندگی گزاری تھی۔ فالج کے اٹیک نے اس کو چارپائی سے لگا دیا تھا۔ ہر طرح کا علاج معالجہ کر کے دیکھ لیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ پھر 1 سال پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ قادر علی نے اداسی بھرے انداز میں توقف کیا۔ اور کل رات اسی ظہور حسین مرحوم کی اکلوتی بیٹی شہناز عرف شانی اچانک کہیں غائب ہو گئی ہے۔ قادر علی کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ میں نے دوسرا گلاس بھی فٹافٹ اپنے اندر اتارا اور خالی گلاس کو میز پر رکھنے کے بعد کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، قادر علی، تمہارے خیال میں شانی کہاں گئی ہے؟ میرا مطلب ہے اس سلسلے میں تمہاری کسی سے بات ہوئی ہے؟ گاؤں والے شانی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں ملک صاحب، وہ میرے سامنے میز سے دونوں گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ پہلے میں آپ کے لیے اور پانی لے آؤں؟ بس قادر، میں نے جی بھر کر ٹھنڈا پانی پی لیا ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اور پیاس نہیں ہے۔ تم نے کیا مجھے ڈھور ڈنگر سمجھ رکھا ہے؟ نہیں سر جی، میں تو گرمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ معتدل انداز میں بولا۔ اس تپتے ہوئے موسم میں ٹھنڈا پانی اللہ پاک کی ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت انمول ہے قادر علی، اسی لیے تو سونا رب انسانوں کو عطا کردہ مختلف نعمتوں کو گنواتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ رحمان میں بار بار فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ آہو جی، قادر نے پلکیں جھپکانے کے بعد سر کو اس باتی جنبش دی اور بولا، بندہ بڑا ہی ناشکر ہے ملک صاحب، کاش ہم اللہ کی عنایتوں کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ بات کے اختتام پر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ دونوں خالی گلاس بھی قادر علی کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ قادر علی کے خلوص اور خدمت گزاری کے جذبے کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر اسے پانی لانے سے منع نہیں کیا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ بھی کفران نعمت ہی ہوتا۔ اگر سردست میری پیاس بجھ گئی تھی تو اس امر کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ موسم کے تیور تو بازبان خاموشی یہ اعلان فرما رہے تھے کہ آج بار بار پانی کی حاجت محسوس ہوگی۔ تھانے کے کشادہ صحن میں 24 سٹینڈ پر پانی سے بھرے ہوئے 3 مٹکے رکھے تھے۔ ایک بات کا یقین کر لیں کہ ہمارے زمانے کے مٹکوں والا پانی آج کل کے فریج میں رکھے ہوئے برانڈیڈ منرل واٹر سے زیادہ اور صحت بخش ہوا کرتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے وقتوں کا انسان 70 سال کی عمر میں بھی پوری جانفشانی اور جفاکشی کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا، اور 80 پلس عمر میں بھی بغیر اینک کے قرآن مجید کی تلاوت بآسانی کر لی جاتی تھی۔ قادر علی کی واپسی کے ساتھ ہی تھانے کے اندر مجھے ہلچل کے آثار محسوس ہوئے۔ برآمدے کی جانب سے بعض لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اغلب امکان یہی تھا کہ قادر کی پیشن گوئی کے مطابق گاؤں کے لوگ شانی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے تھے۔ وہ کل 3 افراد تھے، جن میں 2 مرد اور 1 عورت شامل تھی۔ ابتدائی تعارف کے بعد مجھے معلوم ہوا وہ عورت گمشدہ شانی کی ماں جمیلہ بی بی تھی۔ مردوں میں ایک جوان شانی کا بڑا بھائی صفدر اور دوسرا جمیلہ کے مرحوم شوہر ظہور حسین کا بہنوئی ریاض احمد تھا۔ ریاض کی بیوی سلطانہ مرحوم ظہور حسین کی اکلوتی بہن تھی، یعنی وہ شانی کا پھوپھا لگتا تھا۔ مجھ سے گفتگو کا آغاز بھی ریاض احمد ہی نے کیا تھا۔ ملک صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ شانی کہاں گم ہو گئی ہے۔ ہماری عزت کی لاج رکھنا اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اپنے در سے ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گے۔ سب کی عزتوں کا رکھوالا میرا پروردگار ہے۔ ہم سب کو اسی نیلی چھتری والے سے امید لگا کر رکھنا چاہیے۔ باقی جہاں تک میرے اختیارات کا تعلق ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ شانی کب اور کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ تھانے دار صاحب، جمیلہ بی بی نے روحانسی آواز میں بتایا، وہ کل شام سے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں اسے زمین نے نگل لیا ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ میں نے تو کل اچھا خاصا اسے گھر سے روانہ کیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں لوٹی۔ جمیلہ بی بی، تم نے اپنی بیٹی کو کہاں روانہ کیا تھا؟ میں نے ضروری پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ اور اسے کب تک واپس لوٹ آنا چاہیے تھا؟ تھانے دار صاحب، آپ غلط سمجھے ہیں، گمشدہ لڑکی کے بھائی نے اضطراری لہجے میں کہا۔ شانی گاؤں سے باہر کہیں نہیں گئی، وہ ادھر ہی کہیں لاپتہ ہو گئی ہے۔ صفدر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے بعد میں سوال جواب کروں گا، تمہاری والدہ کا بیان مکمل ہو جائے، پھر تمہاری باری بھی آئے گی۔ جناب صفدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
جمیلہ بی بی نے اپنے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے بتایا۔ شانی سپہر کے وقت اپنی سہیلی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ وہ دونوں روزانہ ہی کچھ وقت ساتھ گزارتی ہیں۔ کل شانی مجھے بتا کر گئی تھی کہ وہ شاہ جی کے مزار پر فاتحہ خوانی کرنے جا رہی ہے، اس لیے میں نے خوشی خوشی اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز پھر آ گئی۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پونچھنے لگی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، شانی کی اس سہیلی کا نام کیا ہے جس کے ہمراہ وہ گزشتہ روز شاہ صاحب کے مزار پر گئی تھی؟ گاؤں کے آخری سرے پر قبرستان تھا۔ اسی قبرستان کے احاطے میں پیر فرید حسین شاہ کا مزار تھا، جہاں پر ان دنوں مرید حسین نامی ایک شخص نے آستانہ بنا رکھا تھا۔ مرید حسین بھی اپنے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ لگاتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ صاحب مزار یعنی پیر فرید حسین شاہ کا سچا جانشین ہے۔ مذکورہ مزار پر فاتح خوانی کی غرض سے آنے والے لوگ مرید حسین شاہ سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ دعا کے علاوہ مرید حسین تعویذ دھاگے کا کام بھی کرتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ بندہ کوئی فراڈ یا ڈبہ پیر نہیں تھا۔ باقی دلوں اور نیتوں کا احوال صرف میرے معبود کو معلوم ہے۔ جمیلہ بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، شانی کی سہیلی کا نام تو نسیم اختر ہے، لیکن سب اسے چھیما کہتے ہیں۔ کیا چھیما کل خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ بی بی نے اس بات میں جواب دیا، تم نے چھیما سے شانی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ اگر پوچھا تھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ چھیما نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دونوں سہیلیاں مغرب کی اذان سے پہلے واپس آ گئی تھیں۔ جمیلہ نے کہا، چھیما ہماری گلی کے کونے تک شانی کے ساتھ تھی۔ جب شانی اپنی گلی میں مڑ گئی تو چھیما اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کیا چھیما کا گھر گاؤں کی کسی دوسری گلی میں ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ہماری پچھلی گلی میں رہتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مکان پچھواڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سمجھ گیا، میں نے قلم کو کاغذ پر گھستے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، چھیما شانی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ اس معاملے پر اپنی لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے۔ جمیلہ بی بی نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے بہت کرید کر اسے پوچھا ہے تھانے دار صاحب، لیکن اسے شانی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ وہ بھی اپنی سہیلی کی پراسرار پوشی پر حد درجہ پریشان ہے۔ جمیلہ بی بی، تم نے چھیما کو جتنا کریدنا تھا کرید لیا، باقی کی تفتیش میں شانی کی دوست سے خود کر لوں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کیا شانی اس سے پہلے بھی کبھی گھر سے غائب ہوئی ہے؟ کبھی نہیں تھانے دار صاحب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں نہیں تھانے دار صاحب، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ آج تک اکیلی گاؤں سے باہر نہیں گئی۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کیسا حادثہ؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بے بسی سے مجھے تکتے ہوئے بولی، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا جناب۔ میں تنہائی میں جمیلہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے صفدر اور ریاض سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے پہلے مجھے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن ان کی زبان سے کوئی سوال نہیں پھسلا۔ وہ چپ چاپ اٹھے اور بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جمیلہ بی بی، صفدر اور ریاض کے جانے کے بعد میں شانی کی ماں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ بتاؤ، تم کس حادثے کا ذکر کر رہی تھی؟ تھانے دار صاحب، حادثے والی بات تو آپ میرے منہ سے نکل گئی تھی، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولی، ورنہ ایسا کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں۔ بس میرا دل کہتا ہے کہ شانی گاؤں سے باہر کہیں نہیں گئی۔ گاؤں سے باہر نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے شانی کاموکی کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے انداز میں کہا، کیا تم نے کل شام سے اب تک شانی کو گاؤں میں تلاش نہیں کیا؟ تھانے دار صاحب، ہم نے کاموکی کے ایک ایک گھر میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اور ایک ایک بندے سے پوچھ لیا ہے، مگر شانی کی کوئی بخیر خبر نہیں ملی، وہ دل شکستہ لہجے میں بولی۔ بس سب سے آخر میں کل شام کو چھیما ہی نے اسے دیکھا تھا۔ اپنی گلی میں داخل ہونے کے بعد شانی کہاں چلی گئی کسی کو نہیں پتا۔ کیا تمہارا بیٹا صفدر شادی شدہ ہے؟ جی تھانے دار صاحب، صفدر کی شادی 7-8 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت شانی کا باپ زندہ تھا۔ ماشاءاللہ صفدر کا ایک 6 سال کا بیٹا بھی ہے۔ ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ابھی تک تم نے شانی کا کہیں رشتہ طے نہیں کیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میری تو یہی خواہش تھی کہ شانی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر امڑ آئیں۔ میں اس دکھی ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اس سے پوچھ گچھ بھی ضروری تھی۔ جمیلہ بی بی، جس گھر میں بیری کا درخت لگا ہو اس گھر کے صحن میں پتھر بھی لازمی آیا کرتے ہیں، یعنی جس گھر میں جوان لڑکی موجود ہو وہاں رشتے بھی آتے ہیں۔ کیا شانی کے لیے بھی کوئی رشتہ آیا ہوا تھا؟ میرا انداز تو ظاہر ہے کریدنے والا ہی تھا، لیکن میں نے جمیلہ کی قلبی کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لب و لہجے میں بڑی نرمی اور اپنائیت رکھی ہوئی تھی، تاکہ اسے جواب دینے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو۔
تھانے دار صاحب، کچھ عرصے پہلے بھائی ریاض نے اپنے بیٹے کے لیے شانی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بھائی ریاض سے معذرت کر لی تھی۔ یہ تو بھائی ریاض کا بڑا پن ہے کہ اس نے میرے انکار کا برا نہیں منایا، اور ہمارے خاندانی تعلقات بالکل ویسے ہی رہے جیسے ظہور حسین کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں شانی کی گمشدگی نے بھائی ریاض کو کس قدر فکر مند کر رکھا ہے۔ پچھلی پوری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سویا، اور اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ سچی اور اصلی رشتہ داری ایسی ہوتی ہے جمیلہ بی بی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ شانی ریاض کے سالے کی بیٹی ہے، اسے پریشان تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے سوالیہ نظر سے جمیلہ کی جانب دیکھا تو وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی۔ اور کون سی بات تھانے دار صاحب؟ رشتے سے انکار والی بات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ دراصل بات ہی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، شانی ثاقب کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ ثاقب یقیناً ریاض احمد کے اس بیٹے کا نام تھا جس کے رشتے سے جمیلہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے جواب نے میرے اندر تجسس پیدا کیا، اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، شانی ثاقب کو کیوں پسند نہیں کرتی تھی؟ کیا ثاقب کے اندر کوئی شرعی عیب موجود ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو کیا ثاقب کوئی بدشکل انسان ہے؟ میں نے پوچھا، یا اس کے اندر کوئی جسمانی معذوری ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آخر کوئی تو معقول وجہ ہوگی ثاقب کا رشتہ مسترد کرنے کی۔ تم نے اس بارے میں شانی سے یقیناً پوچھا ہوگا۔ جی میں نے پوچھا تھا۔ میری اور شانی کی رائے ایک جیسی ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹٹولتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اور وہ رائے کیا ہے؟ ثاقب ایک دم گونگا لڑکا ہے تھانے دار صاحب، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کی کبھی ثاقب سے ملاقات ہو تو آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ اب تو میں لازمی ثاقب سے ایک تفصیلی ملاقات کروں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ باقی جہاں تک اس رشتے سے انکار کا معاملہ ہے، تو اگر ثاقب بونگا نہیں بھی ہے تو شانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے بغیر کسی وجہ کے مسترد کر دے، اور یہ حق شانی کو مذہب اور قانون دونوں نے دے رکھا ہے۔ جمیلہ بی بی، شانی کی اپنی مرضی کہاں تھی؟ اس نے مجھے کبھی اپنی پسند کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور تمہارا رجحان کس طرف تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم شانی کی ماں ہو، تم نے یقیناً اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہوگا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ تمہاری خواہش تھی کہ شانی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو اپنی چھوٹی بہن شکیلہ کے اکلوتے بیٹے آفتاب سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ یہ لوگ ادھر ایمن آباد میں رہتے ہیں۔ میرے بہنوئی اکرام اللہ کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک زہریلے سانپ نے اکرام اللہ کو ڈس لیا تھا اور وہ ادھر ہی دم توڑ گیا تھا۔ اب اس خاندان میں صرف یہی ماں بیٹا بچے ہیں۔ ان کے پاس لگ بھگ 10 ایکڑ زرعی اراضی ہے۔ آفتاب بڑی محنت سے کھیتی باڑی کرتا ہے۔ وہ لوگ ہماری نسبت کافی غریب ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آفتاب شانی کو بہت خوش رکھے گا، مگر شانی کا کچھ پتہ تو چلے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، جمیلہ بی بی حوصلہ رکھو، میں تمہاری بیٹی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب سوچ سمجھ کر دینا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، پوچھے تھانے دار صاحب۔ تم نے اپنی خواہش تو مجھے بتا دی، میں نے کہا۔ کیا شانی کو آفتاب سے شادی کرنا منظور تھی؟ اس رشتے کے حوالے سے تم نے شانی کی مرضی جاننے کی کوشش کی تھی؟ میں نے شانی کے سامنے آفتاب کے رشتے کے بارے میں 2-3 مرتبہ بات کی تھی، اس نے بتایا۔ وہ آفتاب کا نام سنتے ہی شرما جاتی تھی۔ میں یہی سمجھی کہ شانی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس شادی سے دونوں خاندانوں کا بھلا ہو جاتا۔ ایک طرف شانی میری چھوٹی بہن شکیلہ کی بہو بن جاتی، تو دوسری جانب کاشتکاری کے لیے آفتاب کی اراضی میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا۔ میں نے شانی پر واضح کر دیا تھا کہ اس کا باپ اپنی زندگی میں زرعی اراضی کا جو بٹوارہ کر گیا ہے، اس کے مطابق شانی کے حصے کے 20 ایکڑ میں جہیز میں سے دے دیتی۔ اس طرح آفتاب اور شکیلہ کے پاس کھیتی باڑی کے لیے 30 ایکڑ اراضی ہو جاتی۔ گھر میں خوشحالی آتی تو یقیناً اس سے شانی کی زندگی میں آرام، خوشی اور آسائشات کی بھرمار ہو جاتی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے جمیلہ بی بی شانی کے مستقبل کے حوالے سے بڑے مثبت اور صحت مند انداز میں سوچ رہی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے مجھے مزید بتایا کہ مرحوم ظہور حسین کے پاس کل 60 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ فالج کے اٹیک کے بعد وہ کم و بیش 2 سال تک زندہ رہا تھا۔ اسی دوران میں ظہور حسین نے اپنی مرضی سے پکے کاغذات پر اس 60 ایکڑ زمین کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس میں سے 20 ایکڑ جمیلہ کے نام ہے، 20 ایکڑ صفدر کے نام اور 20 ایکڑ شانی کے نام لگا دیے گئے تھے۔ اس تقسیم کا وراثت کے قانون سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، کیونکہ مرحوم ظہور حسین نے یہ کام اپنی زندگی میں کیا تھا، جبکہ قانون وراثت کا اطلاق کسی شخص کی موت کے بعد اس کے ترکے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا قانوناً
شانی، صفدر اور جمیلہ 20-20 ایکڑ زرعی اراضی کے مالک تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تینوں چونکہ گھر میں ایک فیملی کی حیثیت سے رہتے تھے، اس لیے مذکورہ 60 ایکڑ کی فصل سے ہونے والی آمدنی بھی مشترکہ طور پر اسی گھرانے پر خرچ ہو رہی تھی، اور اس طریقہ کار پر سب خوش بھی تھے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد جمیلہ بی بی کو اس وعدے کے ساتھ فارغ کر دیا، تم بالکل مطمئن ہو کر گھر جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت شانی کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں گاؤں کے چکر بھی لگاؤں گا، انشاءاللہ میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے جمیلہ کے علاوہ صفدر اور ریاض احمد سے بھی پوچھ تاچھ کی تھی، لیکن کوئی ایسا پوائنٹ نکل کر سامنے نہیں آ سکا تھا جسے پکڑ کر میں شانی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کیس میں مجھے بہت زیادہ ہوم ورک کرنا ہوگا۔ میں کام کرنے سے کبھی گھبرایا ہوں اور نہ ہی کبھی تھکا ہوں۔ کسی کام کو دیکھ کر پریشان ہو جانا مرد کی شان کے خلاف ہے، بلکہ کھلے الفاظ میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زندگی کے مسائل اور مصائب سے منہ موڑ لینا ایک مرد کی موت ہے۔ کوئی بھی مرد جیتے جی خود کو مردہ کہلانا پسند نہیں کرتا۔ جمیلہ بی بی کی زبانی مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کی بنا پر گمشدہ شانی کو ڈھونڈ نکالنا آسان نہیں تھا، لہٰذا اس تلاش کے سلسلے میں مجھے عملی میدان میں کودنا پڑا، اور میں تھانے سے نکل کر کاموکی کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ کانسٹیبل قادر علی میرے ہمراہ تھا۔ میں نے اپنی تفتیش کا آغاز شانی کی سہیلی نسیم عرف چیمہ سے کیا۔ چیمہ وہ واحد انسان تھی جس نے آخری بار شانی کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ چنانچہ میری نگاہ میں چیمہ کی بڑی اہمیت تھی۔ جیسا کہ جمیلہ بی بی نے مجھے بتایا تھا، چیمہ کا گھر ان کی پچھلی گلی میں واقع تھا۔ ہم نذیر کوچوان کے دروازے پر پہنچ گئے، پھر میرے اشارے پر قادر علی نے دروازے پر دستک دی۔ نذیر عرف جیرا چیمہ کا باپ تھا۔ وہ تانگا چلا کر اپنی روزی کماتا تھا۔ گھر کی معاشیات میں جیرا کی بیوی آمنہ بھی اس کا خاطر ہوا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ پورے کاموکی میں آمنہ ماچن کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس نے اپنے گھر کے سامنے تنور لگا رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ آمنہ ماچن کے تنور پر روٹیاں لگوانے آتے تھے۔ علاوہ ازیں تنور کے ساتھ ہی آمنہ نے ایک بھٹی یعنی بھاڑ بھی بنائی ہوئی تھی، جہاں وہ مکئی، چنے، چاول وغیرہ بھونا کرتی تھی۔ اس وقت گلی میں جیرا کا تانگا موجود نہیں تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ اپنے روزگار پر نکل چکا تھا۔ دستک کے جواب میں آمنہ ماچن نے دروازہ کھولا، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گئی۔ بسختہ اس کے منہ سے نکلا، ہائے بے ربا، پولیس آ گئی۔ ہم دونوں اس وقت یونیفارم میں تھے۔ پولیس کی یونیفارم کا ایک اپنا رعب و دبدبہ ہوتا ہے۔ عام انسان کسی باوردی پولیس والے کو دیکھتے ہی گھبرا جاتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آمنہ، میں نے اس کی گھبراہٹ کو کم کرنے کی غرض سے کہا، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا ہوں۔ میرے ساتھ ہی اس نے قادر علی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ قادر علی اسی گاؤں کا وسنیک تھا، جس پر نظر پڑتے ہی اس کی سانس میں سانس آ گئی تھی۔ پھر میرے نرم لہجے نے بھی اس کے اندر حوصلہ بھر دیا تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے قدرے مضبوط لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ آپ کو میری گرفتاری کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ پاک ہمیں تھانے کچہری کے چکر سے بچائے۔ آمنہ، اللہ صاحب کو ان جھمیلوں سے دور رکھے، کیونکہ ان چکروں میں بڑے بڑوں کا چین لٹ جاتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ میں تم سے اور تمہاری بیٹی سے تھوڑی تفتیش کرنے آیا ہوں۔ تفتیش؟ اس نے متوحش نظر سے مجھے دیکھا اور گھبراہٹ امیز لہجے میں مستفسر ہوئی، اور کیسی تفتیش تھانے دار صاحب؟ کہیں آرام سے بٹھاؤ تو بتاؤں نا، میں نے قدرے سخت انداز میں کہا۔ گلی میں کھڑے کھڑے کیا بات کروں؟ وہ میرے مقصد کی تہہ میں اترتے ہوئے جلدی سے بولی، آپ اندر آ جائیں تھانے دار صاحب۔ ہم دونوں کھلے ہوئے دروازے سے آمنہ ماچن کے گھر میں داخل ہو گئے۔ آمنہ نے داخلی دروازہ بند کیا اور ہمیں گھر کی بیٹھک میں لا بٹھایا، پھر یہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی، میں آپ کے لیے کوئی لسی پانی لے کر آتی ہوں جی۔ اس کی ضرورت نہیں آمنہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم ادھر ہی بیٹھو، پہلے کام کی بات ہو جائے، اس کے بعد لسی پانی کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ وہ واپس پلٹی اور ہمارے سامنے ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے حد درجہ الجھن دکھائی دی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، گھر میں اس وقت بڑا سناٹا محسوس ہو رہا ہے، کیا تمہارے سوا اس گھر میں اور کوئی موجود نہیں ہے؟ جیرا 1 گھنٹہ پہلے تانگا لے کر گیا ہے، اس نے بتایا۔ اور شیمہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کرامت علی کی دکان پر کچھ سودا لینے گئی ہے، آمنہ ماچن نے جواب دیا، بس وہ آتی ہوگی۔ میں دراصل شیمہ ہی سے ملنے آیا ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، مجھے اس سے چند ضروری سوال کرنا ہے۔ کس سلسلے میں تھانے دار صاحب؟ وہ پریشان ہوگی۔ اس سلسلے کا نام ہے شانی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو تمہارے علم میں ہوگی کہ جمیلہ کی بیٹی شانی کل رات سے غائب ہے۔ جی جانتی ہوں۔ اس شانی کی وجہ سے تو ہم مصیبت میں آ گئے ہیں۔ میں نے چیمہ کو لاکھ بار سمجھایا کہ زیادہ دوستیاں اچھی نہیں ہوتی، پر کیا کریں، آج کل کی اولاد ماں باپ کی سنتی کہاں ہے۔ اولاد کے حوالے سے والدین کو اس نوعیت کا شکوہ ماضی میں بھی رہا ہے،
اور اللہ کے حکم سے مستقبل میں بھی لازمی رہے گا، لہٰذا حال کا کیا رونا۔ واقعی آج کل کی اولاد کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے آمنہ، میں نے اس کے دل کی بات کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، شانی کی وجہ سے تم لوگ کیوں مصیبت میں آ گئے ہو؟ جیرا کوچوان اور آمنہ ماچن کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یعنی نسیم اختر عرف چیمہ، اکلوتی اولاد، ویسے بھی خاصی ضدی اور خودسر ہوا کرتی ہے۔ پھر میری معلومات کے مطابق چیمہ اپنے باپ کی لاڈلی بھی تھی، لہٰذا اس کی خودسری اور منمانی چہار چند تھی۔ تھانے دار صاحب، ہر کوئی ہم سے شانی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ہم تو جواب دے دے کر تنگ آ گئے ہیں۔ کل رات شانی کا پھپھڑ ریاض بھی ہم سے کافی پوچھ پرتیت کر کے گیا۔ اگر شانی کہیں غائب ہو گئی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا ہم نے اسے گم کیا ہے؟ آمنہ ماچن نے آخری جملہ بڑی بیزاری سے ادا کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو آمنہ، اگر ہر کوئی تم لوگوں سے شانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کے دو خاص اسباب ہیں۔ کون سے خاص اسباب تھانے دار صاحب؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی پلکیں چپکاتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ نمبر 1، شانی کی تمہاری بیٹی چیمہ سے بڑی گہری دوستی ہے۔ نمبر 2، کل سپہر میں وہ دونوں ایک ساتھ فرید حسین شاہ کے مزار پر گئی تھیں اور پھر ایک ساتھ ہی وہ واپس بھی آ گئی، لیکن اس کے بعد گڑبڑ ہو گئی۔ چیمہ تو صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئی، مگر شانی کا تاحال کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی چیمہ سے اسی سلسلے میں ملنے آیا ہوں کہ جس شخص نے آخری بار شانی کو زندہ حالت میں دیکھا ہے وہ تمہاری بیٹی چیمہ ہے، وہی مجھے شانی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے۔ چیمہ کیا خاک بتائے گی آپ کو؟ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ اسے تو خود کچھ پتا نہیں ہے۔ کل شام میں مزار سے واپسی پر اس نے شانی کو اس کی گلی میں چھوڑا تھا، اس کے بعد چیمہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد شانی کی تلاش شروع ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جمیلہ، صفدر اور گاؤں کے دوسرے کئی لوگوں نے سوال پوچھ کر میرا، چیمہ اور جیرا کا ناک میں دم کر دیا ہے۔ شانی کا پھپھڑ ریاض تو باقاعدہ کسی تھانے دار کی طرح تفتیش کر کے گیا ہے۔ آپ بھی اسی مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ شانی اپنے گھر نہیں پہنچی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جمیلہ بی بی اور اس کے بیٹے صفدر کی پریشانی بجا ہے، اور ریاض احمد بھی اگر اپنی بیوی سلطانہ کی بھتیجی یعنی ظہور حسین مرحوم کی بیٹی شانی کے لیے فکر مند ہے تو یہ بالکل فطری سی بات ہے۔ ہم سب کی خواہش اور کوشش ہے کہ شانی جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ میں تو ہر قیمت پر شانی کو ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔ میرے ادا کردہ آخری جملے میں اس قدر توانائی تھی کہ آمنہ ماچن حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے تکنے لگی۔ اسی لمحے چیمہ بھی گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے آمنہ ماچن سے کہا، میں چیمہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے مقصد کی تہ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے جلدی سے بولی، ٹھیک ہے جناب، آپ چیمہ سے پوچھ تاچھ کر لیں، میں آپ کے پینے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ دوپہر سر پر آ گئی اور کافی گرمی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کی بار میں نے اسے منع نہیں کیا، اس کی اس بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ آج بڑی گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے تھانے سے روانہ ہوتے وقت پانی کے وہ 2 گلاس بھی اپنے معدے میں انڈیل لیے تھے جو قادر علی دوسرے پھیرے میں میرے لیے مٹکے سے بھر کر لایا تھا۔ 4 گلاس پانی پینے کے 2 گھنٹے بعد ہی مجھے پیاس کا احساس ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں آمنہ لسی سے بھرا ہوا ایلومینیم کا ایک جگ اور 2 پیتل کے کنگ سائز گلاس لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ اس نے یہ سامان خاطرداری ایک چوبی تپائی پر رکھا، پھر ہمارے لیے گلاسوں میں چاٹی کی گاڑی نمکین لسی بھرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے بیٹھک سے نکل گئی، تھانے دار صاحب، آپ نے چیمہ سے جو بھی پوچھنا ہے تسلی سے پوچھ لیں، میں تو جا رہی ہوں تنور میں بالن ڈالنے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کی عورتیں روٹیاں لگوانے آنے لگیں گی۔ ابھی بالن خشک لکڑیاں ڈال کر تندور کو دہکاؤں گی تو وہ روٹی لگانے کے قابل ہوگا۔ آمنہ کے جانے کے بعد میں اس کی اکلوتی بیٹی چیمہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چیمہ ہمارے سامنے اسی موڑے پر آ کر بیٹھی تھی جہاں سے اس کی ماں اٹھ کر گئی تھی۔ چیمہ کی عمر میرے اندازے کے مطابق 23-24 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک تیز ترار سانولی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے میں مجھے آمنہ کی شباہت نظر آئی۔ میں نے چیمہ کو تیز ترار اس لیے کہا کہ اس کی آنکھیں مسلسل حرکت میں تھی، اگرچہ وہ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر تھوڑی دباؤ میں تھی، تاہم وہ کہیں سے بھی نروس دکھائی نہیں دیتی تھی۔ چیمہ، میں نے اس کی متحرک آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے باپ کی بڑی لاڈلی ہو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ فخری انداز میں بولی، آبا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے لاڈو کہتے ہیں۔ چیمہ، ہر باپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کی غرض سے کہا، تم چاہو تو میری لاڈو بھی بن سکتی ہو۔ سچ؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، بالکل سچ۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اگر میں آپ کی لاڈو بن گئی تو پھر میری بڑی ٹور ہو جائے گی۔ وہ دلچسپ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، سب لوگ مجھ سے ڈرنے لگیں گے۔ ایسا تو ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بالکل، تھانے دار کی لاڈو کے سامنے بھلا کس کی مجال ہے کہ دم مارے۔ پھر تو میں آپ کی وردی دیکھ کر فوٹو بھی کھنچواؤں گی، وہ ننھے بچوں کے مانند خوش ہوتے ہوئے بولی۔ پولیس کی وردی میں بھی پولیس والی ہی لگوں گی۔ ہاں ضرور، یہ تو ہوگا۔
میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ بس تو پھر آپ مجھے جلدی سے اپنی لاڈو بنا لیں، وہ بےحد پرجوش انداز میں بولی، تاکہ میں اپنی ساری خواہشیں جلد از جلد پوری کر لوں۔ پہلی نظر میں چھیما مجھے جتنی تیز ترار محسوس ہوئی تھی، اس سے گفتگو کے بعد وہ ویسی ثابت نہیں ہوئی۔ ابھی تک اس نے مجھ سے جو بات چیت کی تھی، اس کی روشنی میں وہ ایک معصوم اور بھولی والی لڑکی لگ رہی تھی، ایسی 23-24 سال کی جوان جہان لڑکی جس کا بچپن ابھی تک اس کے اندر مقید تھا۔ ان لمحات میں وہ مجھے بہت اچھی، بہت پیاری لگی۔ میں نے اس کی فطری معصومیت اور بھولے پن کو کام میں لاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، چھیما، میں فوری طور پر تمہیں اپنی لاڈو بنا تو لوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں چھیما کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں بآہستگی اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے الجھن زدہ انداز میں پلکیں چپکائی اور پوچھا، کیسی شرط تھاندار صاحب؟ ابا نے تو مجھے اپنی لاڈو بناتے وقت کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ نذیر تو تمہارا سگا باپ ہے نا؟ میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کی غرض سے کہا، اسے کوئی شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو بغیر کسی شرط کے بھی نذیر عرف جیرا کی آنکھوں کا نور اور اس کے کلیجے کی ٹھنڈک ہو۔ میرے اس مشفقانہ انداز نے چھیما کو بہت متاثر کیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے مستفسر ہوئی، تو اس کا مطلب ہے منہ بولے رشتوں کے معاملے میں شرطیں رکھنے اور شرطیں منوانے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، چھیما، تم تو بڑی سیانی لڑکی ہو بھائی۔ اب آپ مجھے اپنی شرط بھی بتا دے تھانے دار صاحب۔ میں نے اپنے نپے تلے الفاظ کی تپش سے حالات کے لوہے کو اس قدر گرم کر دیا تھا کہ چوٹ لگانے کا وقت آن پہنچا تھا، لہٰذا میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، چھیما، میری بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ تم کبھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کرو گی۔ میں تم سے جو بھی سوال کروں گا، تم اس کا 16 آنے سچا اور کھرا جواب دو گی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی متحرک آنکھوں میں جھانکا اور قدرے تیز لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں میری یہ شرط منظور ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی شرط ہوئی؟ وہ بھویں اچکاتے ہوئے بولی، میں تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتی، اماں ابا نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں۔ آپ نے تو بہت ہی آسان سی شرط رکھ دی ہے تھانے دار صاحب۔ شرط آسان ہے یا مشکل، تم اس چکر میں نہ پڑو، بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ میرا جواب ہاں میں ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آج سے بلکہ اسی وقت سے تم میرے لیے بھی لاڈو ہو، اور اب میں تمہیں چھیما نہیں لاڈو کہہ کر پکاروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا، لاڈو تو کیا اب شروع کریں؟ کیا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ سوال و جواب؟ میں نے اس کی الجھن رفع کرتے ہوئے کہا، او اچھا۔ وہ ایک گہری اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے بے دھڑک پوچھیں تھانے دار صاحب، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی سہیلی شانی کی گمشدگی کا بڑا دکھ ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم شانی کے اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ میں نے اپنی پلاننگ کے مطابق بالکل منفرد انداز میں چھیما سے پوچھ تاچھ کا آغاز کیا، اس لیے میں تم سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا جیسے سوالات کل شام سے اب تک درجنوں لوگوں نے تم سے کیے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، لاڈو، مجھے پتا چلا ہے کل سپہر کے وقت تم اور شانی ایک ساتھ قبرستان والے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی تھی، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تم دونوں واپس آ گئی تھی۔ پھر تم نے شانی کو اس کی گلی کے کونے پر چھوڑا اور اپنے گھر چلی گئی، ہے نا؟ میں ذرا مختلف انداز میں چھیما سے وہی سوالات پوچھ رہا تھا جن کے جواب وہ پہلے بھی درجن بھر افراد کو دے چکی تھی، لیکن میرے سوالات سے وہ کوفت میں مبتلا نہ ہوتی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ تم دونوں اس سے پہلے بھی قبرستان والے مزار پر جاتی رہی ہو۔ ہاں جی، جاتی رہی ہیں، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ مزار پر حاضری کا مقصد صرف فاتحہ خوانی ہی ہوتا ہے یا پھر کیا تھانے دار صاحب؟ ادھر مزار پر مرید حسین شاہ نے اپنا آستانہ بھی بنا رکھا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مرید حسین تعویذ گنڈے کا کام بھی کرتا ہے، کیا کبھی تم لوگ اس کے پاس بھی گئی تھی اپنے کسی کام کے لیے؟ نہ جی نہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، مجھے بھی پتا ہے کہ مرید شاہ تعویذ دھاگے کا کام بھی کرتا ہے، لیکن ہمیں کبھی اسے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہمارے سارے مسئلے مزار پر حاضری ہی سے حل ہو جاتے ہیں۔ حاضری سے کیسے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ میں نے اسے کریدا، کیا تم وہاں جا کر کوئی خاص قسم کی دعا وغیرہ کرتی ہو؟ دعا بھی اور منت بھی، وہ سادگی سے بولی، بس یہ تو اپنے عقیدے کی بات ہے نا۔ میں نے اس کے عقیدے کو کریدنے یا ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہر انسان کو اپنا عقیدہ بہت عزیز ہوتا ہے اور وہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ نہایت ہی حساس معاملہ ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو لاڈو، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ عقیدہ تو اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے، کسی تیسرے کو اس میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔
میں بھی تو یہی کہتی ہوں تھانے دار صاحب، وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی، لیکن میری بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ تم دوسروں کو چھوڑو لاڈو، میں نے اسے بڑے پیار سے مخاطب کیا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ایک پولیس آفیسر کو ایسے ہی سمجھدار اور سیانہ ہونا چاہیے۔ تم بھی بڑی سچی اور کھری ہو۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو دھیرے دھیرے سمیٹتے ہوئے کہا، ایک لاڈو کو ایسا خالص اور شفاف ہونا چاہیے۔ آپ تو مجھے یہ بتاؤ لاڈو، کل سپہر میں تم دونوں محض فاتحہ ہونے کے لیے مزار پر حاضری دینے گئی تھی یا کوئی منت شنت کا معاملہ بھی تھا؟ میں آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکی ہوں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اس لیے سب کچھ صاف صاف بتاؤں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ مختصر توقف کے بعد اس نے بتانا شروع کیا، تھانے دار صاحب، کل تو میں خالصتاً شانی کی وجہ سے مزار پر گئی تھی۔ وہ کافی دنوں سے الجھی ہوئی تھی اور اسے شاہ صاحب کے مزار پر ایک خاص منت بھی ماننا تھی۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ تمہاری دوست شانی کس الجھن میں گرفتار تھی اور مزار پر اس نے کس قسم کی منت ماننا تھی۔ میرے اس دوہرے سوال پر چھیما مجھے تذبذب کا شکار نظر آئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کوئی اہم بات بتانا چاہتی ہے، لیکن یا تو اسے اپنی بات کہنے کے لیے موزوں الفاظ نہیں مل رہے اور یا پھر اس کا دماغ اسے بولنے سے روک رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ شانی کی گمشدگی کے معاملے کا کوئی اہم سرا میرے ہاتھ لگنے والا تھا۔ لاڈو، میں نے متذبذب چھیما کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بڑے دلار سے کہا، تم مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکی ہو، اسی شرط پر میں نے تمہیں اپنی لاڈو بنایا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، وہ جلدی سے بولی۔ یاد ہے تو پھر کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں جلد از جلد شانی کو ڈھونڈ نکالوں؟ شانی کے لیے مجھ سے زیادہ فکر مند اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھانے دار صاحب، اس نے کہا۔ میں تو کل سے یہی دعا مانگ رہی ہوں کہ شانی جہاں بھی ہے جلدی واپس آ جائے۔ لاڈو، یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں اپنا مقصد پانے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا دارو بھی کرنا پڑتی ہے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں چھیما سے کہا، تم اپنی سہیلی کی بازیابی کے لیے دعا کا عمل جاری رکھو، میں دوا دارو کرتا ہوں، لہٰذا تم فوری طور پر میرے سوال کا جواب دو تاکہ میں شانی کی تلاش کا کام شروع کر سکوں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں چنگی طرح سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب۔ اگر سمجھ رہی ہو تو پھر مجھے بتاؤ، شانی کو ایسی کیا پریشانی تھی کہ وہ منت ماننے قبرستان والے مزار پر گئی تھی؟ شانی کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، لیکن وہ لڑکا شانی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ شانی نے کل مزار پر جا کر اس لیے منت مانگی کہ وہ لڑکا اس کا ہو جائے۔ کیا تم شانی کی خالہ کے بیٹے آفتاب کی بات کر رہی ہو؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، وہ جو ادھر ایمن آباد میں رہتا ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن چٹکی، پھر بتانے لگی، آفتاب، اس کی ماں اور شانی کی ماں تو اس رشتے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ شانی کے بھائی صفدر کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ شانی کو آفتاب کے لیے کوئی منت ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں نے الجھن زدہ استفساریہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ شانی کس لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی؟ وہ لڑکا ریاض احمد کا بیٹا ثاقب تو ہو نہیں سکتا۔ شانی کی نظر میں ثاقب تو ایک بونگا لڑکا ہے، کوئی ایسا ویسا بونگا، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ پھر میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے کبھی ثاقب کو دیکھا ہے؟ ابھی تک تو نہیں دیکھا، لیکن میرے دل میں اسے دیکھنے کی تمنا جاگ اٹھی ہے۔ میں نے کہا، میں دوسری فرصت میں ثاقب سے ملاقات کروں گا۔ پہلی فرصت میں کیوں نہیں تھانے دار صاحب؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ پہلی فرصت میں تو میں اپنی لاڈو کے ساتھ مصروف ہوں، میں نے چھیما کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری لاڈو مجھے اس لڑکے کا نام بتانے والی ہے، شانی کو جس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام کیسر ہے تھانے دار صاحب، چھیما نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا کیسر بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ یہ نام میرے لیے بالکل نیا تھا۔ جمیلہ بی بی یا صفدر یا ریاض نے کیسر کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا۔ چھیما نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، نہیں جی، کیسر تو شہری بابو ہے، وہ لاہور سے یہاں آیا تھا۔ ادھر شانی کے پڑوس میں کیسر کا تایا رہتا ہے، وہ اپنے تایا نواب دین کے گھر رہنے آیا تھا۔ کیسر کل ہی واپس لاہور گیا ہے۔ چھیما نے نہایت ہی سادہ الفاظ میں مجھے جو معلومات فراہم کی تھی وہ شانی کی گمشدگی کے کیس کو حل کرنے کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کی غرض سے کہا، لاڈو، تم شانی کی رازدار سہیلی ہو، اس نے تمہیں اپنی محبت کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے۔ شانی کو کیسر کے حصول کے لیے مزار پر منت ماننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کیسر اس میں خاطر خواہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا نا؟
جی بالکل، یہی حقیقت ہے تھانے دار صاحب۔ اور کیسر کی اس عدم دلچسپی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ شانی میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ گوری چٹی اور حسین و جمیل لڑکی ہے، آپ اسے لاکھوں میں نہ صحیح ہزاروں میں کہہ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسر اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق شہر لاہور سے ہے اور پڑھا لکھا شہری بابو ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ شانی قیصر سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ میں نے شانی کو بہت سمجھایا کہ قیصر اگر تمہاری محبت کی قدر نہیں کرا تو اس کا خیال دل سے نکال دے، لیکن میرے سمجھانے بجھانے کے جواب میں وہ بڑی بے بسی سے کہتی، شیما پاگلے، وہ دل ہی سے تو نکلتا نہیں۔ ہر کوشش میں ناکامی کے بعد وہ منت ماننے شاہ صاحب کے مزار پر گئی تھی اور مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ یہ ہے کل کہانی تھانے دار صاحب، یہ ہاسی المیہ کہانی ہے لاڈو۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، شانی کا تو ایسا معاملہ تھا کہ منڈا شہر لاہور دا میرے دل تے تیر چلائے۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ کیسر تو شانی کے دل پر تیر چلا کر واپس لاہور چلا گیا اور پچھلی شام سے شانی بھی غائب ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے مصیبت ہم پر آ گئی ہے۔ بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اس کے لہجے سے بیزاری ٹپکنے لگی تھی۔ لاڈو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں تمہیں بے فکر رہنا چاہیے۔ جب تمہیں اپنی لاڈو بنا لی ہے تو پھر میں تمہیں ہر آفت اور مصیبت سے بھی بچاؤں گا، کیا سمجھی؟ سمجھ گئی جی، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین ہے آپ ہر طرح سے میری حفاظت کریں گے۔ تم نے بتایا ہے کیسر کل لاہور روانہ ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کتنے بجے کاموکی سے روانہ ہوا تھا؟ اس کے جانے کے صحیح ٹائم کا تو مجھے پتا نہیں تھانے دار صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بس اتنا پتا ہے کہ کل دوپہر کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ اس کے تایا نواب الدین سے پوچھ لیں جی۔ نواب الدین سے ملنا بہت ضروری ہو گیا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ بس تم سے ایک آخری سوال۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو چھیما منتظر نگاہ سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، لاڈو کہیں ایسا تو نہیں کہ شانی بھی لاہور چلی گئی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولی۔ کیسر لگ بھگ 1 ماہ تک اپنے تایا کے گھر میں رہا ہے اور اس نے ایک دن بھی شانی کو گھاس نہیں ڈالی، وہ اسے اپنے ساتھ لاہور کیسے لے جا سکتا ہے؟ تو میری بات کو دوسرے زاویے سے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیسر شانی کو اپنے ساتھ لاہور لے گیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شانی اپنی مدد آپ کے تحت گھاس چرنے اس کے پیچھے لاہور روانہ ہو گئی ہو۔ میری بات کے دوسرے پہلو پر غور کرنے کے بعد شیما کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت بھری آواز میں بولی، اس انداز میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ پہلے نہیں سوچا تو اب سوچو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر تمہیں کوئی خاص بات یاد آ جائے تو اپنے ابا کے تانگے پر بیٹھ کر سیدھی میرے پاس تھانے آ جانا۔ مجھے یقین ہے شانی کو تلاش کرنے میں تم میری بھرپور مدد کرو گی۔ بات کے اختتام پر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میری تقلید میں موڑے سے اٹھ گئی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، میں آپ کی بات چنگی طرح سمجھ گئی ہوں تھانے دار صاحب، اور ابھی جو ہمارے بیچ شانی کی محبت اور کیسر کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، کم از کم اس وقت تک جب تک میں شانی کو بازیاب نہیں کر لیتا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، ان معاملات کو ابھی راز ہی میں رہنا چاہیے، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گی۔ اس نے فرما برداری سے کہا، پھر قادر علی کی جانب سوالی انداز میں دیکھنے لگی۔ میں چھیما کی نظر میں چھپے ہوئے تذبذب کی گہرائی میں اتر گیا، پھر اس کی تسلی کی خاطر کہا، تم قادر علی کی فکر نہ کرو، یہ کاموکی کا وسنیک ضرور ہے مگر مکمل طور پر یہ میرا وفادار ہے، یہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا، اور اس بات کا بھی اطمینان رکھو کہ اب تمہارے گھر پر تفتیش کے نام پر تم لوگوں کو کوئی تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، شکریہ تھانے دار صاحب۔ میں جانے کے لیے پلٹا تو چھیما نے کہا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا وعدہ؟ میں نے رک کر پوچھا۔ وہ میری خواہشیں پوری کرنے والا وعدہ؟ ہاں اچھی طرح یاد ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لاڈو، میں پولیس کی وردی میں تمہارے 2-3 فوٹو بنواؤں گا، تم بالکل تھانے دار نہیں لگو گی، اور میں لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں اپنی لاڈو بنا لیا، لہٰذا وہ تم سے ڈرا کریں۔ تم یہی چاہتی ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ایک دم کھل اٹھی۔ میں نے کہا، اور میں تمہاری یہ فرمائش اس وقت پوری کروں گا جب شانی کو میں ڈھونڈ نکالوں گا، یہ بات تمہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی۔ رکھوں گی تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولی۔ ایک بات اور، آج کے بعد تم مجھے تھانے دار بھی نہیں کہو گی۔ کیوں جی؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی کہ آج کے بعد آپ پولیس کی نوکری چھوڑ دیں گے؟ میں اگر پولیس کی نوکری چھوڑ دوں گا تو پھر تمہاری سہیلی شانی کو کون تلاش کرے گا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جی، یہ بھی ہے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ پھر میں آپ کو کیا کہوں جی؟ تھانے دار میں دوسرے لوگوں کے لیے ہوں،
مگر تم تو اب میری لاڈو بن چکی ہو، میں نے کہا، اس لیے تم مجھے انکل کہا کرو۔ لڑکی سمجھدار تھی، جلدی سے بولی، ٹھیک ہے انکل۔ میں آمنہ ماچن کے گھر سے باہر نکل آیا۔ سورج آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت کو دیکھ کر یہ کہنے کو دل چاہتا تھا کہ آج سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے۔ ہم جیرا کوچوان کی گلی سے نکلے تو قادر علی نے کہا، ملک صاحب، اس لڑکی نے جو انکشاف کیا ہے ادھر تھانے میں بھی آپ کو اس بارے میں بتانے والا تھا۔ قادر علی کے یاد دلانے پر مجھے فوراً یاد آ گیا کہ جب وہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لینے جا رہا تھا تو میرے ایک استفسار کے جواب میں اس نے کہا تھا، ابھی بتاتا ہوں ملک صاحب۔ میرا وہ سوال شانی کی گمشدگی کے حوالے سے تھا، لیکن پھر جمیلہ بی بی ایٹ کمپنی تھانے آ گئے تھے اور میں ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، چنانچہ قادر علی کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ تم چیمہ کے کون سے انکشاف کی بات کر رہے ہو قادر علی؟ میں نے پوچھا۔ شہری بابو والا انکشاف سر جی، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ شانی اور کیسر والے معاملے کی کئی لوگوں کو خبر ہے، لیکن کوئی کھل کر اس موضوع پر بات نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں چاچی خدیجہ سب سے زیادہ باخبر ہے۔ یہ چاچی خدیجہ کون ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ چاچی خدیجہ کرامت علی کی بیوی ہے ملک صاحب، قادر علی نے بتایا۔ کرامت علی کریانے کی دکان چلاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے چیمہ اسی کی دکان سے سودا لے کر گئی تھی۔ میرے استفسار پر قادر علی نے مجھے مزید بتایا کہ خدیجہ چاچی ایک شکی مزاج، دوسروں کی ٹو میں رہنے والی ایک بانجھ عورت تھی، یعنی خدیجہ اور کرامت کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بے اولاد جوڑا 5 مرلے کے ایک مکان میں رہتا تھا، اور گھر کی بیٹھک میں کرامت علی نے کریانے کی دکان کھول رکھی تھی، جہاں سے گاؤں کے وسنیک اپنی ضرورت کے مطابق سودا سلف لینے آتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی مل کر دکان چلایا کرتے تھے۔ خدیجہ کا مکان جمیلہ کے مکان کی دائیں جانب تھا، جبکہ نواب دین کا مکان جمیلہ کے گھر کی بائیں طرف تھا۔ نواب دین، جو شہری بابو کیسر کا تایا تھا، گویا جمیلہ بی بی کا گھر ان دونوں مکانوں کے بیچ میں واقع تھا، اور اس کی جوان جہان بیٹی شانی گزشتہ رات اچانک غائب ہو گئی تھی۔ قادر علی کے بقول خدیجہ چاچی نے شانی اور کیسر کے معاملے پر بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ دور جدید کے مطابق آپ دور قدیم کی آنٹی خدیجہ کو CCTV کیمرہ سمجھ لیں۔ قادر علی، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو، لہٰذا یہاں کے لوگوں اور ان کے معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ میں تمہیں شام تک کا وقت دیتا ہوں۔ تم چاچی خدیجہ، نواب دین اور دیگر لوگوں سے مل کر وہ تمام معلومات اکٹھا کرو جو شانی کی تلاش کے سلسلے میں ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ میں سب متعلقہ لوگوں کی کنڈلی نکالتا ہوں۔ انشاءاللہ شام تک میں آپ کو کافی مفید رپورٹ دوں گا۔ شاباش، بس تم فوراً سے بیشتر اپنے کام سے لگ جاؤ۔ اور آپ؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ کہ آپ واپس تھانے جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چکر قبرستان والے مزار کا لگانا چاہتا ہوں۔ قادر علی معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ منڈی کاموں کی نامی اس گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری ہی تھا۔ شہری بابو کیسر کا تایا نواب دین بھی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کے پاس 15 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ نواب دین اور اس کی بیوی بلقیس کی کل 5 اولادیں تھیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل تھے۔ 32 سالہ حمیدہ، 30 سالہ رشیدہ، 25 سالہ وہاب دین کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ ان سے چھوٹے 2 بیٹے 20 سالہ جمال دین اور 18 سالہ کمال دین ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ کیسر نواب دین کے چھوٹے بھائی فیروز دین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فیروز دین لاہور میں کپڑے کی دکان چلاتا تھا۔ آپ کو یہ تمام تر تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوران مطالعہ کے دوران سماعت کسی موقع پر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ پیر مرید حسین کا آستانہ قبرستان کے اندر مزار کے احاطے میں ہی تھا، جو شاہ جی کہلاتا تھا اور خود کو صاحب مزار فرید حسین شاہ کا سچا جانشین بتاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ مرید حسین کی بڑی عزت کرتے تھے اور اپنی ضروریات کے پیش نظر اسے تعویذ وغیرہ بھی لیا کرتے تھے۔ چیمہ کی زبانی شانی کے بارے میں مجھے جن حقائق کا علم ہوا تھا وہ اس امر کا متقاضی تھا کہ میں اس سلسلے میں مرید حسین سے بھی پوچھ تاچھ کروں۔ اگرچہ چیمہ کے بیان کے مطابق شانی نے صرف مزار پر فاتحہ خوانی کی تھی اور شہری بابو کیسر کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے خصوصی منت بھی مانی تھی۔ محبت کرنے والے بڑے معصوم اور سادہ دل ہوتے ہیں۔ اپنے محبوب کو پانے کے لیے وہ ہر کس و ناقص اور ہر ممکن اور ناممکن سے امیدیں وابستہ کر بیٹھتے ہیں۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ مرید حسین نے بڑے تپاک سے میرا استقبال کیا، مجھے عزت سے بٹھایا، خاطر تواضع کے لیے پرخلوص انداز میں پوچھا۔ پھر میرے انکار پر اس نے ٹھہرے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، آج فوجوں نے میرے آستانے پر کیوں چڑھائی کی ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شاہ جی،
میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ جب تک خطے میں امن و امان قائم رہتا ہے افواج کو بیرکوں سے نکلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ملک کے طول و عرض میں کہیں بھی کسی بدامنی اور افراتفری کی اطلاع موصول ہوتی ہے فوجوں کو ہنگامی بنیادوں پر میدان میں اترنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ زمین کا خطہ منڈی کاموں کی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کچھ بھی کہا تھا اسے پیر سائی نے منو ان سمجھ لیا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر مجھے کسی قسم کی الجھن دکھائی نہیں دی، تاہم پھر بھی اس نے تصدیق طلب انداز میں کہا، منڈی کاموں کی پر کون سی افطار ٹوٹ پڑی ہے ملک صاحب؟ شاہ جی آپ ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے کرنی والے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ گزشتہ رات اس علاقے سے ایک جوان جہان لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ او آپ کہیں ظہور حسین مرحوم کی بیٹی شانی کی بات تو نہیں کر رہے؟ یقیناً میں شانی کی گمشدگی کا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ آج صبح شانی کی ماں، اس کا بھائی اور ان کا ایک قریبی رشتہ دار ریاض احمد میرے پاس تھانے شانی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ میں اس وقت شانی کی بازیابی کے لیے تفتیش کرتا پھر رہا ہوں۔ سمجھ گیا جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ شانی کے اچانک غائب ہو جانے والا واقعہ میرے علم میں ہے۔ آپ شانی کی تلاش میں میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کو 100 بسم اللہ کہتا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ شانی کی گمشدگی سے میرے آستانے کا کیا تعلق ہے۔ صرف تعلق ہی نہیں بلکہ بہت گہرا رشتہ ہے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شانی کا میرے آستانے سے بھلا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ وہی رشتہ جو ایک مرید کا پیر سے ہوتا ہے، میں نے گھسائی کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جو رشتہ ایک دینے اور لینے والے کا ہوتا ہے۔ ملک صاحب، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ کر گہری سنجیدگی سے بولا، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے کھل کر کہیں، بجھارتوں میں بات کرنا معاملے کو اور الجھا سکتا ہے۔ اس نقطے پر میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں شاہ جی۔ میں نے پیر مرید حسین کی زبان کھلوانے کے لیے حقیقت کے اندر فکشن کی آمیزش کرتے ہوئے کہا، آپ کے آستانے کا رخ کرنے کا ایک خاص سبب ہے۔ کون سا سبب؟ اس نے پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کل سپہر کے وقت شانی آپ کے آستانے پر آئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شانی کے ساتھ اس کی سہیلی چھیما بھی تھی۔ چھیما تو بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئی، لیکن شانی تاحال لاپتہ ہے۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں قبرستان میں میرے مرشد پیر فرید حسین شاہ صاحب کا مزار بھی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، روزانہ کئی مرد و زن فاتح خوانی کے لیے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ شانی اور چھیما بھی یقیناً یہاں آئی ہوں گی۔ میں مزار پر آنے والے لوگوں کا حساب نہیں رکھتا جناب۔ میں مزار کی نہیں، آپ کے آستانے کی بات کر رہا ہوں سرکار۔ یعنی آپ کا مطلب ہے شانی کل سپہر مجھ سے ملنے آئی تھی؟ اس کے لہجے سے حیرت یاں تھی۔ بالکل، میرا یہی مطلب ہے سرکار۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلے شانی نے مزار پر فاتح خوانی کی، پھر اس نے مزار کی جالیوں کے ساتھ منت کا دھاگا باندھا، اس کے بعد آستانے پر آپ سے کوئی تعویذ وغیرہ لینے آئی تھی۔ چھیما نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے بتایا تھا کہ گزشتہ روز ان کا مزار والا دورہ صرف دعا اور منت تک محدود رہا تھا۔ انہوں نے شاہ جی سے ملاقات کی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی تعویذ شویز لیا تھا۔ اس وقت میں مرید حسین کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا اسے میری تفتیش کا حصہ سمجھ لیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ملک صاحب۔ میری بات کے جواب میں وہ ہاسے تیز لہجے میں بولا، اگر کل شانی مجھ سے کوئی تعویذ لے کر گئی ہوتی تو مجھے اچھی طرح یاد ہوتا۔ آپ کو کسی نے اس بارے میں بالکل غلط بتایا ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ شانی مجھ سے کس مقصد کے لیے تعویذ لینے آئی تھی؟ محبت میں کامیابی کا تعویذ؟ میں نے پیر سائی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، شانی کو ایک پردیسی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ پردیسی شانی کی محبت کو پہچانتا نہیں تھا اور شانی کی خواہش تھی کہ وہ بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر شانی نے مزار پر دعا کی، منت مانی اور پھر آپ سے کوئی چمتکاری تعویذ لینے کی غرض سے وہ… ایک منٹ ملک صاحب، میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے بولا، کہیں آپ نواب دین کے بھتیجے کیسر کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں، میں اسی شہری بابو کا ذکر کر رہا ہوں شاہ جی، میں نے زور دے کر کہا۔ شانی کیسر کو اپنی طرف مائل کرنے کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی۔ میری ایک بات کا یقین کر لیں ملک صاحب، مرید حسین بڑے مستحکم انداز میں بولا، کل شانی میرے آستانے پر بالکل نہیں آئی تھی۔ تعویذ لینا تو دور کی بات ہے، اور جہاں تک کیسر کے حصول کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کام کے لیے شانی کو کسی تعویذ کی حاجت ہرگز نہیں تھی۔ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ مرید حسین نے آخری جملے اتنے اعتماد کے ساتھ ادا کیے تھے کہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ہم ہر بات بڑے وثوق ہی سے کہتے ہیں ملک صاحب، وہ میں سے ہم پر بات کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ ہمیں ٹمک ٹوئیاں مارنے کی عادت نہیں ہے۔ تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ نے اپنی روحانی قوت کے طفیل یہ سب معلوم کر لیا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں،
اس نے دیانتداری سے کام لیتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم آپ کو آنکھوں دیکھا احوال بتا رہے ہیں ملک صاحب۔ کیسا آنکھوں دیکھا احوال شاہ جی؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ کل شام ہم مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آستانے سے باہر نکلے تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو ایک ساتھ سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا تھا۔ شاہ جی بہت بڑا انکشاف کر رہے تھے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے مرید حسین کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کا مطلب ہے شانی اور کیسر کو آپ نے سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا تھا؟ جی بالکل، وہ پورے وثوق سے بولا، ہمارا یہی مطلب ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، اس بارے میں ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے ملک صاحب۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، ہم گاؤں والوں کے ذاتی معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے۔ ایک بات کا ہمیں یقین ہے کہ وہ دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے تھے۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ان میں گہرا اتفاق ہے۔ اسی بنا پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیسر کو پانے کے لیے شانی کو کسی تعویذ کی ضرورت ہرگز نہیں۔ آپ نے تو اس کیس کو کسی اور ہی رخ پر ڈال دیا شاہ جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی باتوں سے تو میں یہی نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ شانی اچانک کہیں گم نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کیسر کے ساتھ گئی ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا اور نہیں بھی، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ہم نے تو جو کچھ دیکھا وہ آپ کو بتا دیا، باقی دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار ہی نیتوں کو پڑھنے والا ہے، میں نے کہا، لیکن شاہ جی آپ نے کل سے اب تک اتنی بڑی حقیقت کو کیوں چھپائے رکھا؟ ملک صاحب، اس نے نہایت ہی تحمل سے میرے سوال کا جواب دیا، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم خواہ گاؤں والوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ باقی جہاں تک اس معاملے کو چھپانے کا سوال اٹھتا ہے تو ہم سچ کہہ رہے ہیں، اس طرف پہلے ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا، کسی نے ہم سے آ کر پوچھا ہی نہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ شانی اور کیسر کے بیچ محبت کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ تو آپ کی زبانی ہمیں پتہ چلا ہے۔ مرید حسین تو یہ وضاحت پیش کر کے بری زما ہو گیا، لیکن وہ میرے ذہن میں سوچ کا کہ نیا دروازہ کھول چکا تھا، ایسا دروازہ جس سے گزر کر میں شانی تک پہنچ سکتا تھا۔ اگر شاہ جی کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا اور کوئی مغالطہ نہیں ہوا تھا تو پھر یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ شانی کیسر کے ساتھ ہی کہیں گئی تھی اور شانی نے اپنے اس منصوبے کی شیما کو ہوا تک لگنے نہیں دی تھی۔ حالات و واقعات کی روشنی میں یہ میرا وقتی اندازہ تھا، حقیقت کیا تھی یہ اب بہت جلد کھل کر میرے سامنے آنے والی تھی، بہت جلد۔ میں نے شاہ جی کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور آستانے سے نکل آیا۔ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے گمشدہ شانی کا بھائی صفدر مجھ سے ملنے تھانے چلا آیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ امید یہی تھی کہ وہ شانی کے حوالے سے کوئی تازہ ترین اطلاع لے کر آیا ہوگا، لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ تھانے دار صاحب، میری بہن کا کچھ پتہ چلا؟ کل کسی بھی وقت میں شانی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقینی لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ صفدر کی عمر لگ بھگ 28 سال تھی، وہ شادی شدہ تھا، اس کا ایک 6 سالہ بیٹا جنید بھی تھا۔ صفدر کی بیوی صفیہ ایک سیدھی سادی گھریلو دیہاتن تھی۔ میری بات سن کر صفدر کا چہرہ شکن آلود ہو گیا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، جناب ہم تو آپ سے ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں، ہر قسم تو رہ گیا ایک طرف۔ میں نے شاکی انداز میں کہا، تم لوگ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کر رہے ہو، اس طرح تفتیش کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، لہٰذا میں شانی کی بازیابی کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ کل کسی بھی وقت آپ شانی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس نے بہت الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری کامیابی تم لوگوں کے تعاون کے ساتھ مشروط ہے صفدر، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم نے میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ بہت توجہ اور غور سے سنا ہے میں نے تھانے دار صاحب، اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہمارے تعاون سے مطمئن کیوں نہیں ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے 100% سچ بولو اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم نے آپ سے کیا چھپایا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ شانی کی محبت کے حوالے سے آپ لوگوں نے حقائق کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ شانی کی محبت؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ حقائق کی پردہ پوشی؟ اس کی حالت دیدنی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں سچ کہہ رہا ہوں صفدر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ شانی کیسر کو پسند کرتی تھی؟ کون کیسر؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں اس لاہوری منڈے کی بات کر رہا ہوں جو 1 ماہ تک تمہارے پڑوس میں رہ کر گیا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ نواب دین کا بھتیجا کیسر؟ اچھا، وہ شہری بابو، صفدر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس سے تو میری اچھی خاصی سلام دعا رہی ہے، وہ ادھر لاہور کے کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے تایا نواب دین سے ملنے آیا ہوا تھا، وہ کل ہی واپس لاہور چلا گیا۔ لیکن اب شانی کی محبت اور پسندیدگی کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ شانی کی شادی تو میرے خالہ شکیلہ کے بیٹے آفتاب سے ہونے والی ہے،
اور آپ کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کیا یا سنا رہا ہوں اس کا ٹھوس ثبوت بھی ہے میرے پاس۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم کل شام تک کا انتظار کرو، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ تھوڑا صبر کر لو، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تھا تو آپ کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شانی گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ بے بس لہجے میں بولا۔ مطلب وہ کیسر کے ساتھ لاہور چلی گئی ہے؟ اب اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا صفدر، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ ایک امکان بہرحال یہ بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں شانی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی پسند ناپسند مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ ریاض احمد کے بیٹے ثاقب کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس نے اپنی ناپسندیدگی کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا۔ آفتاب کے معاملے میں اس نے کبھی شدید رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ آفتاب سے شادی پر دل سے راضی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسر میں دلچسپی رکھتی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ ہضم تو ابھی تک مجھے بھی نہیں ہوئی، اسی لیے تو کہا ہے کہ کل شام تک کا انتظار کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب تک میں لاہور میں کیسر کو چیک نہیں کروا لیتا حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چونکہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں نے اب تک شانی کی تلاش کے سلسلے میں کیا کیا ہے، تو میں نے تمہیں اپنی کارکردگی سے آگاہ کرنا ضروری جانا۔ باقی کل شام تک سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ دیکھیے جی، اللہ پاک کو کیا منظور ہے، وہ بیچارگی سے بولا۔ ہم تو شانی کی گمشدگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ خیر کرے وہ زندہ ہو۔ صفدر، اللہ تعالیٰ تو بندے کا خیر ہوا ہی ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ کاش بندہ اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، پھر ساری فکریں اور پریشانیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ صفدر تو پہلے ہی بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، میں نے کیسر کا ذکر کر کے اس کی الجھن میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسی جوان بہن کا بھائی تھا جو ایک روز پہلے اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں اس کی جذباتی مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، کاش وہ بھی میری محکمہ جاتی مجبوریوں کو محسوس کر لیتا۔ میں نے بڑے جامع انداز میں صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ میں فی الحال اس سے زیادہ کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، صفدر، پریشان ہونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ تم اس امید کے ساتھ یہاں سے جاؤ کہ میں تمہاری بہن کو بہت جلد بازیاب کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ بڑی بے بسی سے بولا۔ ایک آپ ہی تو ہماری آخری امید ہے تھانے دار صاحب، بس تو پھر چپ چاپ مجھ سے تعاون کرتے جاؤ، میں نے اس کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کی مرمت کرتے ہوئے کہا۔ میں انشاءاللہ تمہیں مایوس نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، وہ اطاعت بھرے لہجے میں بولا۔ فی الحال تم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، میں نے کہا۔ ابھی میں نے تم سے کیسر کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی ہیں ادھر گاؤں میں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی اس کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ گیا جناب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تسلی تشفی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل قادر علی تھانے پہنچ گیا اور میرے کمرے میں آ کر سیلیوٹ کرنے کے بعد پرجوش انداز میں بولا، ملک صاحب سمجھ لے شانی کی گمشدگی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسے کیسے سمجھ لوں قادر علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب تک تم اپنے منہ سے اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش نہیں کرو گے میں بھلا کیا سمجھ سکتا ہوں؟ بتاتا ہوں جی، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اگلے 10 منٹ میں قادر علی نے مجھے جو تفصیل بتائی اسے چند جملوں میں کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیسر اور شانی کا معاملہ ڈھکے چھپے انداز میں کافی لوگوں کو معلوم تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ٹریفک یک طرفہ تھی یا دو طرفہ۔ چاچی حدیجہ کا دعویٰ تھا کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کالا ہے، اسے لگتا تھا دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ شانی کیسر کے ساتھ ہی کہیں چلی گئی ہے۔ قادر علی کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق کیسر گزشتہ روز 5 بجے یہاں سے روانہ ہوا تھا۔ یہ کم و بیش وہی وقت تھا جب شانی اپنی سہیلی چیمہ کے ہمراہ مزار پر موجود تھی۔ اگر شانی اور کیسر واقعتاً اندر سے ملے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شانی نے اپنی سہیلی چیمہ کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ چیمہ کے ساتھ اپنی گلی تک گئی، پھر جب چیمہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تو شانی پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کیسر سے ملنے سڑک کی طرف چلی گئی۔ مرید حسین نے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا تھا۔ اگر سب کچھ ویسا ہی نظر آ رہا تھا تو پھر اس امر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ شانی کیسر کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ قادر علی نے مزید بتایا کہ کیسر کی رہائش لاہور کے گنجان آباد علاقے اچھرا میں تھی۔ اچھرا ہی کے ایک پرائمری اسکول میں وہ پڑھاتا تھا۔ اس نے میٹرک کر رکھا تھا اور اپنے حلقے میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس زمانے میں میٹرک پاس انسان کو بہت پڑھا لکھا، عالم و فاضل اور قابل سمجھا جاتا تھا، اور حقیقتاً ایسا تھا بھی۔ قادر علی نے یہ بھی پتہ چلا لیا تھا کہ کیسر کا باپ فیروز دین اچھرا موڑ پر کپڑے کی دکان چلاتا تھا۔ ان لوگوں کی رہائش ذیلدار روڈ پر تھی۔ ذیلدار روڈ اتھرا کا وسطی حصہ ہے۔
قادر علی فیروز دین کے مکان کا مکمل ایڈریس بھی لے آیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک انکشاف بھی کیا۔ ملک صاحب، میں شانی اور کیسر کے تعلقات کا ایک گواہ بھی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اس کے پورے اسرار انداز کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک نام چمکا۔ میں نے بے سختہ کہا، چاچی خدیجہ؟ نہیں سر جی، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں چاچا لیاقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس چاچے کو تم کہاں سے نکال لائے ہو قادر علی؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اور شانی اور کیسر کے تعلقات کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے؟ تم نے اس کے لیے گواہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں چاچا لیاقت کو کہیں سے نکال کر نہیں لایا ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیاقت کی رہائش بھی منڈی کاموں کی ہی میں ہے۔ وہ شانی اور کیسر کی محبت کی کہانی کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ اس نے کل شام جو کچھ دیکھا وہ نہایت ہی اہم اور قابل توجہ ہے جناب۔ چاچا لیاقت نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ ٹھہرے جی، میں چاچا لیاقت کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، وہ میرے کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولا۔ آپ خود اس سے سوال و جواب کر لیں، میں اسے باہر برآمدے میں بٹھا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاچا لیاقت نامی وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ لیاقت کے بیان کے مطابق اسی نے گزشتہ شام شانی اور کیسر کو سڑک کے کنارے ایک ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ یہی بات پیر سائیں مرید حسین نے بھی مجھے بتائی تھی۔ لیاقت کی گواہی کے بعد تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی تھی کہ شانی اور کیسر میں گہرا ربط ضبط تھا، جسے شانی نے بڑی مہارت اور چالاکی سے چھپا رکھا تھا تاکہ اس کی رازدار سہیلی چیمہ بھی شانی کی محبت کے اس انداز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس بیچاری ملک صفدر حیات کی منہ بولی لاڈو کو صرف اتنا ہی پتا تھا کہ شانی بری طرح کیسر کی محبت میں گرفتار ہے، مگر وہ سنگدل انسان شانی کی محبت کی قدر نہیں کرتا۔ لیاقت، شانی کی گمشدگی مزہ کاموکی کا ایک حساس معاملہ ہے، لہذا جو کچھ بھی بولو بہت سوچ سمجھ کر بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط بیانی کے نتیجے میں تم خود کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ تھانے دار صاحب، مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہاتھ سے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے قادر علی کو وہی بتایا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ کے سامنے بھی وہی کہوں گا جو حقیقت ہے۔ تو تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ کل شام میں تم نے شانی اور کیسر کو سڑک کے کنارے ایک ساتھ کھڑے دیکھا تھا؟ جی پکا یقین ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم اس وقت تو ادھر سڑک پر کیا کر رہے تھے؟ اب میں تو جناب بس سے اترا تھا، اس نے بتایا۔ میں گجرانوالہ سے آیا تھا۔ تم گجرانوالہ سے واپس اپنے گھر آئے، اور جب تم کاموکی کے بس اسٹاپ پر بس سے نیچے اترے تو تم نے شانی اور کیسر کو جی ٹی روڈ کے کنارے کھڑے دیکھا۔ وہ جی ٹی روڈ جنرل ٹرنک روڈ کے کس کنارے پر کھڑے تھے؟ جس طرف میں بس سے اترا تھا اسی کنارے پر، اس نے جواب دیا۔ تم گجرانوالہ سے بس پر سوار ہو کر کاموکی تک آئے تھے؟ میں نے اپنی مرضی کی معلومات تک رسائی حاصل کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ بس کاموکی تک ہی تھی یا اسے آگے بھی جانا تھا کہیں؟ جناب، میں جس بس سے اترا تھا وہ سیدھی لاہور جا رہی تھی، چاچا لیاقت نے جواب دیا۔ وہ دونوں سڑک کی جس سائڈ پر کھڑے تھے اسے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بھی لاہور ہی کی جانب سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ تھانے دار صاحب، میں دعوے کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کا سڑک کے کنارے کھڑا ہونا تو یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ کہیں جانے والے ہیں۔ وہ کاموکی سے سیدھے لاہور گئے ہیں یا راستے میں کہیں اتر گئے ہیں، اس کا مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ کاموکی سے لاہور کی سمت سفر کرتے ہوئے راستے میں مرید کے اور شادرہ کے اسٹاپ بھی آتے ہیں، اور کالا شاہ کاکو بھی آتا ہے، میں نے کہا۔ پھر ایک نہایت ہی اہم سوال پوچھا، کیا وہ دونوں تمہارے سامنے لاہور جانے والی بس پر سوار ہو گئے تھے؟ اس زمانے میں آج کل کی طرح جی ٹی روڈ پر ٹرانسپورٹ کی بہتات نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں کاموکی سے لاہور کی سمت سفر کرنے کے لیے ہر 10-15 منٹ بعد آپ کو کوئی نہ کوئی بس یا ویگن لازمی مل جاتی ہے، لیکن جس دور کا یہ واقعہ ہے تب یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ اپنی مرضی اور ضرورت کی بس کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس تناظر میں اگر شانی اور کیسر کو لاہور جانا تھا تو پھر انہیں اس بس کو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں سے چاچا لیاقت اترا تھا۔ لیاقت نے میری توقع کے خلاف جواب دیا، نہیں جی، وہ اس بس میں تو نہیں بیٹھے تھے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا اور پوچھا، کیا ان لوگوں سے تمہاری کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل نہیں جناب۔ کیا ان دونوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے تمہیں بس سے اترتے دیکھ لیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ میرا خیال ہے نہیں دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ دونوں بات چیت میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں اپنے گرد و نواح کی خبر نہیں تھی۔ میں نے بھی ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ میں نے چاچا لیاقت کو فارغ کر دیا، وہ جتنا جانتا تھا مجھے بتا چکا تھا، اس سے زیادہ اس کے اندر سے کچھ نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے زبان بند رکھنے کی تاکید کی اور تھانے سے جانے کی اجازت دے دی۔ کانسٹیبل قادر علی کو میں نے اب تک پیر سائیں کی فراہم کردہ اطلاعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ چاچا لیاقت کے جانے کے بعد میں نے اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا اور حتمی لہجے میں کہا، قادر علی، وہ دونوں لاہور ہی گئے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے جی،
وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بس تو پھر تم کمر کس لو قادر علی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آج کی طرح کل کا پورا دن بھی تمہیں بے پناہ مصروفیت میں گزارنا ہے؟ آپ کا ساتھ ہو سر جی تو پھر وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بڑے عزم سے بولا، آپ حکم کریں، میں ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ شاباش، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ کل ساری محنت مشقت تمہیں میرے بغیر ہی کرنا ہوگی۔ اس نے سوالی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کیا اور پھر ٹٹولنے والے انداز میں بولا، اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو آپ نے صبح لاہور جانے کا ارادہ کر لیا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک ساتھ کام کرتے ہوئے جب انسان دوسرے انسان سے کلوز ہو جاتا ہے اور اس کلوزنس میں خلوص اور دیانتداری بھی شامل ہوتی ہے تو پھر انسان کا ذہن خود بخود ٹیلیپیتھی کا ماہر بھی ہو جاتا ہے۔ ساتھی کی سوچ اور ارادے تک بآسانی رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ میری کل کی مصروفیت کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا سر جی؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ تم کل کا پورا دن کھوجی کی میت میں گزارو گے، میں نے جواب دیا۔ شانی کے دروازے سے فرید حسین کے مزار تک، مذکورہ مزار سے شانی کی گلی تک، پھر شانی کی گلی سے سڑک کے اس کنارے تک جہاں شانی اور کیسر کھڑے دیکھے گئے ہیں۔ ان تمام مقامات کے مابین تم نے شانی کا کھرا تلاش کرنا، یہ پتہ چلانے کی کوشش کرنا ہے کہ سڑک کے اس کنارے کے بعد ان دونوں نے کہاں کا قصد کیا۔ سمجھ گیا سر جی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بلکہ میں شانی کے علاوہ کیسر کا کھرا اٹھانے کی بھی پوری کوشش کروں گا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اپنے تایا نواب دین کے گھر سے روانہ ہونے سے سڑک کے کنارے پہنچنے تک کے دوران میں اس نے کہاں کہاں جھک ماری تھی۔ شاباش، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، قادر علی، مجھے تم سے ایسی ہی عقل مندی کے مظاہرے کی امید تھی۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ کون سی بات ملک صاحب؟ وہ ہمتن گوش ہوتے ہوئے بولا، نواب دین اور اس کے گھر والوں کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس رخ پر تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا، فی الحال ہمارے عزائم کا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سمجھ گئے جناب؟ وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کھوجی کی ٹیکنیکل سپورٹ کے علاوہ اگر تمہیں مزید کسی اہلکار کی ضرورت پیش آئے تو میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ میں نے کہا، تم جس کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہو لے جانا۔ سر جی، اول تو اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعا سے مجھے ایسی کسی معاونت کی ضرورت ہی پیش نہیں ہوگی، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ بفرض محال اگر کوئی ایسی نوبت آ بھی گئی تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے ضروری ہدایات دے کر قادر علی کو فارغ کر دیا۔ شانی 25 جون کی شام لاپتہ ہوئی تھی اور 26 جون کی صبح میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ یہ پورا دن میں کڑی دھوپ اور مسلسل دوڑ میں گزارا تھا۔ اس دن کی کارگزاری کے نتیجے میں جو زمینی حقائق سامنے آئے تھے ان کی روشنی میں 27 جون کی صبح لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا تھانہ موزہ کاموکی کے نزدیک کی جی ڈی روڈ کے کنارے واقع تھا۔ میں جیسے ہی تھانے سے نکل کر سڑک پر آیا اور ریاض احمد ایک گول مٹول وسطی قامت لڑکے کے ساتھ میری جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ میرے قریب آنے پر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے مذکورہ لڑکے سے کہا، ثاقب پتر، تھانے دار صاحب کو سلام کر۔ میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ لفظ ثاقب نے مجھے کچھ یاد دلا دیا تھا اور وہ کچھ 16 آنے درست تھا۔ شانی کی گمشدگی کی اطلاع دیتے وقت کل صبح جمیلہ بی بی نے ثاقب کے حوالے سے ایک چپتی ہوئی بات کی تھی۔ بعد ازاں چھیما نے اس امر کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ ثاقب نامی وہ لڑکا ریاض احمد کا وہی بیٹا تھا جس کے لیے اس نے جمیلہ بی بی سے شانی کا ہاتھ مانگا تھا اور جمیلہ نے بڑے طریقے سے اسے انکار کر دیا تھا۔ جمیلہ بی بی نے ثاقب کے لیے بونگا کا لفظ استعمال کیا تھا اور میرے سامنے کھڑا ریاض احمد کا وہ لڑکا جمیلہ کے دیے ہوئے ٹائٹل کے مطابق اس میں بامسمہ سمجھ لیں۔ ثاقب نامی اس فرزند ریاض کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی، تاہم اس کا قد کسی 8-10 سالہ بچے کے جتنا تھا۔ اس قامت پر وہ درجہ موٹا بھی تھا۔ اس کی فربا اندامی میں بے ڈنگا پن بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ وہ اچلتا پھرتا اور تھل تھل کرتا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آتا تھا۔ اس کی حیت خاصی مزے کا حیث تھی۔ جب وہ بولا تو اس کے بونگے پن پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ ٹکا کر منخنی سی سریلی چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، سلام تھانے دار صاحب۔ اپنے والد محترم کے حکم کی بجاوری کے بعد وہ جھک کر اپنی پنڈلی کو کھجانے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے والد محترم کے حکم کی بجاوری کے بعد وہ جھک کر اپنی پنڈلی کو کھجانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے تصور کی نگاہ سے جمیلہ بی بی کو دیکھتے ہوئے تحسین بھرے انداز میں بزبان خاموشی کہا، بی بی سلام تمہاری عقل کو۔ تم نے شانی کے رشتے کے حوالے سے ریاض کو انکار کیا، بہت اچھا کیا۔ ثاقب تو مجھے سیلیوٹ مارنے کے بعد اپنی پنڈلی کے ساتھ اتنے انہماک سے مشغول ہو گیا تھا جیسے کھجی کھجی کھیلنا اس کا پسندیدہ کھیل ہو۔ بیٹے کی سرکت کو مطلق نظر انداز کرتے ہوئے ریاض احمد نے، ملک صاحب، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، وہ ہمیشہ مجھے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔
میں تو یہی توقع کر رہا تھا کہ وہ چھوٹتے ہی مجھ سے شانی کے بارے میں سوال کرے گا، مگر وہ تو کسی اور ہی موڈ میں نظر آتا تھا۔ میں نے بھی ثاقب بونگا کو اپنی نگاہ کے فریم سے آؤٹ کیا اور تشویش بھرے لہجے میں کہا، ریاض احمد، تم کس نقصان کی بات کر رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں ثاقب کی شادی کا ذکر کر رہا ہوں جناب، عمانی خیز انداز میں بولا۔ میں اس کی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا، لہٰذا کریدنے والے انداز میں پوچھ لیا، کیا تم نے اپنے بیٹے کا کہیں رشتہ پکا کر دیا ہے؟ رشتہ بھی ہو ہی جائے گا سرکار، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ فی الحال تو میں اس رشتے کے نہ ہونے پر اپنے رب کا شکر گزار ہوں، جس کے ہو جانے کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ تمہارا اشارہ غالباً شانی کے رشتے کی طرف ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جمیلہ بی بی نے شانی کے لیے ثاقب کے رشتے سے چٹا انکار کر دیا تھا۔ غالباً نہیں، یقیناً جناب، میں اسی رشتے کے نہ ہونے پر اپنے رب کا شکر گزار ہوں، وہ زور دیتے ہوئے بولا۔ جب جمیلہ نے اس رشتے سے انکار کیا تو اس وقت مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن میرا ظرف دیکھیں کہ میں ہر ناراضی کو بھلا کر شانی کی تلاش کے سلسلے میں دن رات جمیلہ سے تعاون کر رہا ہوں۔ لیکن اب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ واہ ربا واہ، تیریاں تو ہی جانے ریاض احمد، انسان کو تو ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، میں نے قدرے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ لیکن ابھی تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جمیلہ کے انکار میں تمہاری کون سی بھلائی پوشیدہ تھی؟ اگر شانی کے لیے ثاقب کا رشتہ قبول کر لیتی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی؟ تم اپنے کس نقصان کا حوالہ دے رہے ہو؟ وہی قیامت ملک صاحب جو اس وقت منڈی کاموکی پر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بڑے زہریلے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اگر شانی میری بہو بن چکی ہوتی تو یہ قیامت سیدھی میری عزت پر ٹوٹتی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ آپ تک بھی یہ خبر پہنچ ہی چکی ہوگی کہ شانی نواب دین کے بھتیجے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایسی منہ کالک کو میرے گھر کی بہو نہ بنانے پر میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ اب تو میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے آخری سوالیہ جملے میں بے پناہ طنز بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کے لہجے کی کرواہٹ کو بڑے حوصلے سے اپنی سماعت میں اتارا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ریاض احمد، تمہاری بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی، البتہ اس معاملے کے حوالے سے تمہاری رائے مجھ تک پہنچ گئی، اور اب تم ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو۔ کون سی بات ملک صاحب؟ حالات و واقعات کی حقیقت کے مطابق جمیلہ بی بی کی بیٹی شانی اچانک گم ہو گئی ہے، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تک کسی کے پاس ایسا کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جس کی بنا پر کہا جا سکتا ہو کہ شانی گھر سے بھاگ گئی ہے یا نواب دین کا بھتیجا قیصر اسے اپنے ساتھ بھگا لے گیا ہے۔ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کے لیے بنا ثبوت اس نوعیت کی رائے قائم کرنا شرفا کو زیب نہیں دیتا، اور میں ابھی تک تم ایک شریف انسان سمجھتا ہوں ریاض احمد۔ تم اپنی سوچ پر اگر اختیار نہیں رکھتے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تم شانی کے پھوپھا اور 2 بیٹیوں کے باپ بھی ہو۔ اگر کوئی اسی قسم کی باتیں تمہاری بیٹی خالدہ یا آبدہ کے بارے میں کرے گا تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ایسی بکواس کرنے والے کی زبان کھینچ لوں گا، تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ریاض احمد، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ شانی رشتے میں تمہاری بھتیجی لگتی ہے، بھتیجی بھی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ اگر لوگ شانی کے حوالے سے ایسی بات کر بھی رہے ہیں تو تمہیں اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے، تم تو الٹا ان کی ہمنوائی کر رہے ہو۔ تمہارا یہ رویہ میری نظر میں مثبت اور صحت مند نہیں ہے۔ میں بھی کیا کروں جناب؟ میری لتاڑ کے بعد وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے جھنجھلا کر بولا۔ میں لوگوں کی زبان تو نہیں پکڑ سکتا نا؟ 1 منٹ ریاض احمد، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ابھی 1 منٹ پہلے تو تم نے غضبناک ہو کر کہا تھا میں ایسی بات کرنے والے کی زبان کھینچ لوں گا۔ اگر تم کسی کی زبان پکڑ نہیں سکتے تو پھر کھینچو گے کیسے؟ کیا میں سمجھ لوں کہ سیانے بالکل سچ کہہ گئے تھے؟ اس نے جھینپ انگیز سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ سیانے کیا کہہ گئے ہیں تھاندار صاحب؟ زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے والوں اور انسانی نفسیات پر گہری نگاہ رکھنے والے تجربہ کار بزرگوں کا فرمان ہے کہ ہماری غیرت صرف اپنی اولاد کے معاملات کے لیے جوش مارتی ہے، دیگر افراد کے معاملات ہمارے لیے کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ ریاض احمد، کیا تم بھی شانی کی گمشدگی سے لطف اندوز ہو رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے تھاندار صاحب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے ترت پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں جناب، عوام الناس کی آواز کو اللہ کا حکم سمجھنا چاہیے، وہ انتہائی احمقانہ انداز میں بولا۔ پورا گاؤں شانی کے بارے میں ایک ہی بات کر رہا ہے کہ وہ قیصر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا جانو، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں اس کہاوت کا اطلاق بالکل نہیں ہوتا۔ پورا کاموں کی ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شانی قیصر کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے۔ یہ چند لوگوں کا قیاس پر مبنی اندازہ ہے، اور چند افراد میں سے 2 سے تو میں مل بھی چکا ہوں، مطلب پیر مرید حسین شاہ اور لیاقت، باقی تو سب قصے کہانیاں ہیں۔ صرف یہی افراد چشمدید گواہ ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں نے وقوعہ کی شام شانی اور قیصر کو سڑک کے کنارے ایک ساتھ کھڑے تو دیکھا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی انہیں کسی بس یا کسی دوسری سواری میں سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ اوہو،
وہ متاسفانہ انداز میں بولا، آپ نے تو اس کیس کے بارے میں اچھی خاصی تحقیق کر لی ہے۔ میں نے پولیس کا محکمہ ریوڑیاں، بھنے ہوئے چنے اور کھیل بیچنے کے لیے جوائن نہیں کیا تھا ریاض احمد۔ میں نے اس کے دماغ کی کھڑکیاں دروازے کو کھولتے ہوئے کہا، تو فکر نہ کرو، میں نے اب تک جو بھی تحقیق کی ہے اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور ٹٹول بھرے لہجے میں بولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسر کو گرفتار کرنے لاہور جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں ریاض احمد کے سوال کے جواب میں کچھ کہتا، نیو خان بس سروس کی بس آ گئی۔ ریاض احمد کے سوال سے زیادہ ضروری تھا بس میں سوار ہونا، لہٰذا میں گمشدہ شانی کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے پھوپھا کو نظر انداز کر کے بس کے اندر داخل ہو گیا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لاہور میں حاضری لگائی، انہیں اپنی لاہور آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا، پھر اچھرا سے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ مذکورہ تھانے کے انچارج صاحب کو میں نے اپنے مقصد کے بارے میں بتایا تو اس نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے میرے ساتھ اپنے عملے کے ایک آدمی کو لگا دیا اور ہم تھانے سے نکل کر اچھرا موڑ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے یہاں پر جس طریقہ کار کو بیان کیا ہے وہ ایک طے شدہ لیگل پروسیس ہے۔ جب ایک تھانے کی پولیس کو کسی دوسرے تھانے کی حدود میں کوئی کارروائی کرنا مقصود ہو تو اسی لیگل پروسیس کو اڈاپٹ یا فالو کیا جاتا ہے۔ اچھرا موڑ پر مڑنے کے لیے ہمیں مین فیروز پور روڈ کو خیر آباد کہنا پڑا۔ چند قدموں کے فاصلے پر دائیں جانب تیسری یا چوتھی دکان فیروز دین کی تھی۔ فیروز دین کی عمر 55 کے قریب تھی۔ وہ اس وقت اپنی کپڑے کی دکان پر موجود۔ دو باوردی پولیس والوں کو دکان کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فیروز دین نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکار نے میرا تعارف کراتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، فیروز دین، یہ ملک صفدر حیات صاحب ہیں، یہ ادھر منڈی کاموں کی کے تھانہ انچارج ہیں۔ ملک صاحب تم سے خاص معاملے پر پوچھ تاچھ کرنے آئے ہیں۔ کس معاملے میں؟ فیروز دین کے چہرے پر فکر مندی ابھر آئی۔ ادھر بھائی نواب دین تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اس نے اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ فیروز دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بات کرتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد خیر خیریت سے ہیں، بس میں اور میرا تھانہ 2 دن سے کافی بے چینی محسوس کر رہا ہے اور اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں کاموکی سے یہاں تمہارے پاس آیا ہوں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے جناب، وہ بے حد پریشان لہجے میں بولا۔ پھر اپنی دکان کے سامنے والی فروٹ جوس اور کولڈ ڈرنکس کی دکان کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے صدا لگائی۔ میں نے فیروز دین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پرسوں 25 جون کی شام تمہارا بیٹا کیسر منڈی کاموکی سے روانہ ہوا تھا، کیا وہ خیریت سے گھر پہنچ گیا تھا؟ جی بالکل پہنچ گیا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ کیسر اس وقت بھی گھر میں موجود ہے، اور مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میرے بیٹے کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں۔ اسی دوران میں سراج الدین نامی وہ شخص بادام والے ٹھنڈے دودھ کی 2 بوتلیں مجھے اور میرے ساتھی پولیس اہلکار کو تھما گیا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے فیروز دین سے کہا، فیروز دین میری بات دھیان سے سنو، جس وقت کیسر منڈی کاموکی سے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ شانی نامی ایک لڑکی کو بھی دیکھا گیا تھا۔ کیسر تو لاہور میں اپنے گھر پہنچ گیا مگر شانی ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں شانی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ لیکن میرے کیسر کا کسی شانی سے کیا لینا دینا؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ شانی تمہارے بھائی نواب دین کے پڑوس میں رہنے والی جمیلہ بی بی کی بیٹی ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کیسر شانی کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھاؤ اور بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیسر شانی کو اپنے ساتھ بھگا کر لاہور لے آیا؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ حالات و واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں فیروز دین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے پاس ایسے چشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے 25 جون کی شام شانی اور کیسر کو مین جی ٹی روڈ پر کھڑے دیکھا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ فیروز دین، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ 25 جون کی شام تمہارا بیٹا شانی کے ساتھ منڈی کاموکی جی ٹی روڈ پر نہیں کھڑا تھا؟ او نہیں جناب، میرا مطلب کچھ اور تھا۔ فیروز دین، ذرا اپنے مطلب کی وضاحت بھی کر دو۔ میں یہ کہہ رہا تھا تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کیسر میرا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ایک تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کی تربیت کی ہے، پڑھا لکھا کر اسے برسر روزگار کیا ہے۔ میں اگر چاہتا تو اسے اپنے ساتھ دکان کے کام پر لگا سکتا تھا، وہ میرا ہاتھ پٹاتا تو میرے لیے کافی آسانی پیدا ہو جاتی، لیکن میں نے اسے اسکول ماسٹر بنایا ہے تاکہ وہ علم کی روشنی کو دور دور تک پھیلا سکے۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک تعلیم یافتہ انسان پیار محبت کے معاملات میں نہیں پڑ سکتا؟ میں نے فیروز دین کی وضاحت کے تناظر میں سوال کیا۔ میں تمام تعلیم یافتہ افراد کی نہیں، صرف اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ زور دے کر بولا۔ کیسر ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی خاص سبب
اور جناب کیسر 1 سال سے منگنی شدہ ہے، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ 6 ماہ یعنی دسمبر کے آخر میں تو اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی منگیتر رخسانہ بھی اسکول ٹیچر ہے، دونوں اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ لڑکی والوں کی ضد تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں شادی نپٹائی جائے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں نا جون جولائی میں گرمی نے کس طرح لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے موسم سرما کی دسمبر والی چھٹیوں میں ان کی شادی کی تاریخ طے کی ہے۔ فیروز دین کی اس وضاحت نے کئی ایک سوالات کے جوابات دے دیے تھے۔ کیسر شانی کی محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دے رہا تھا؟ یہ بات روز روشن کی طرح بیاں ہو گئی تھی۔ کیسر کے اس طرز عمل سے یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ وہ ایک شریف النفس انسان تھا، ورنہ ایک مرد کی عمومی سوچ نفسیات کے مطابق منگنی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ شانی کے ساتھ ہلکا پھلکا فیئر تو چلا ہی سکتا تھا۔ اس کہانی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیسر نے شانی کو اپنی منگنی کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا ہوگا، ورنہ شانی اتنی بڑی بات کا ذکر اپنی سہیلی چیما سے ضرور کرتی۔ ایک بات یہ بھی ظاہر تھی کہ شانی نے اپنی محبت کے معاملے کو نواب دین اینڈ کمپنی سے بالکل چھپا رکھا تھا۔ اگر وہ گھل مل کر نواب دین کے گھر والوں سے کیسر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو یقیناً اسے اس حقیقت کا علم ہو جاتا کہ کیسر منگنی شدہ تھا اور 5-6 ماہ بعد اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ شانی کی یک طرفہ محبت نے مجھے گہری الجھن میں ڈال دیا تھا۔ فوری طور پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ یہ تمام تر خیالات لمحے بھر میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے حتمی لہجے میں فیروز دین سے کہا، میں تمہارے بیٹے کیسر سے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا، میں ابھی کسی کو بھیج کر کیسر کو دکان پر بلا لیتا ہوں۔ میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اسے دکان پر بلانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، بلکہ تم تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کرو اور ہمیں اپنے ساتھ گھر لے چلو۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کیسر اور شانی کی گمشدگی کے معاملے میں کسی بھی طور پر ملوث ہے تو منڈی کاموکی کے تھانے انچارج کا نام سنتے اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ میرے ہاتھ نہیں لگ سکے گا۔ میں اس حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، فیروز دی نے تعاون آمیز انداز میں کہا، جو آپ کا حکم، میں دکان بند کر کے آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ فیروز دین کی رہائش ذیلدار روڈ پر تھی۔ ہم اچرا کے مین بازار میں پیدل ہی چلتے ہوئے 10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گئے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیسر فیروز دین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس وقت گھر میں فیروز دین کی بیوی سگرا اور کیسر دونوں موجود تھے۔ سگرا ایک پستہ قامت مائل بفربہی جسم کی مالک گھریلو عورت تھی۔ کیسر گندمی رنگت اور متناسب قد و قامت والا ایک وجیح و شکیل جوان تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ اپنے باپ کے ساتھ دو ببردی پولیس والوں کو دیکھ کر کیسر کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی، تاہم اس الجھن میں کسی قسم کی فکر مندی یا ڈر خوف نہیں پایا جاتا تھا، جبکہ صورتحال نے فیروز دین کی بیوی سگرا کو یک پریشان کر دیا تھا۔ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، اللہ خیر کرے، پولیس ہمارے گھر کیا لینے آئی ہے؟ فیروز دین نے کمال بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا۔ کیسر اور سگرا کو بھی اس نے بیٹھک میں موجود رہنے کو کہا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اس حساس معاملے کو سب کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ فیروز دین نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں کیسر کو میری لاہور آمد کے مقصد سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، کیسر پتر، میں نے رزق حلال سے تمہاری پرورش کی ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ تھانے دار صاحب جو بھی پوچھیں اس کا 16 آنے صحیح جواب دینا۔ ابا جی، آج تک میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑی ہو، وہ ٹھہرے ہوئے اور شائستہ لہجے میں بولا۔ آج بھی انشاءاللہ میں آپ کی آنکھیں اور گردن جھکنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، مجھے شانی کی گمشدگی کا سن کر سخت افسوس ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے غیاب میں میرا کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ مجھے تو اس بات پر شدید حیرت ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے گاؤں سے نکل کر جی ٹی روڈ تک چلی آئی تھی، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی کے ساتھ۔ کون سی عجیب و غریب کہانی؟ میں کیسر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ بیٹھا۔ شانی جب سڑک کے کنارے مجھ سے ملنے آئی تو اس کی مٹھی میں ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیسر وضاحت کرتے ہوئے معتدل انداز میں بتانے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کسی بندے نے اسے وہ کاغذ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کاغذ شہری بابو نے دیا ہے، وہ آج شام میں واپس لاہور جا رہا ہے، تم سڑک کے کنارے اس سے جا کر ملو۔ میں نے شانی سے کوئی بات کرنے سے پہلے اس طے شدہ کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ وہاں پر صرف ایک مختصر سا جملہ لکھا ہوا تھا، میں سڑک کے کنارے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیسر۔ میں نے ماسٹر صاحب کی بیان کردہ کہانی میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا وہ رکا تمہارے پاس محفوظ ہے یا تم نے اسے ضائع کر دیا؟ پہلے تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اسے پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں، پھر کسی خیال کے تحت میں نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کیسر نے بتایا، وہ اب بھی میری کتابوں کے بیچ کہیں پڑا ہوگا، ٹھہرے میں آپ کو لا کر دکھاتا ہوں۔ میں ٹھہر گیا، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ شانی کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے کوئی ثبوت فراہم کرنے والا تھا۔
2 منٹ کے بعد وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں اس کاغذ کے علاوہ 3-4 کاپیاں اور ایک ڈائری بھی تھی۔ پھر متذکرہ بالا اس کاغذ کو میری جانب بڑھاتے ہوئے مہذب انداز میں بولا، آپ بھی اس کاغذ کو دیکھ لیں۔ میں نے دیکھا کیسر نے اس رکے کی تحریر کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا اس میں کوئی کمی یا بیشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جملہ بہت ہی کچی تحریر کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کم از کم وہ تحریر کسی جماعت پنجم کو پڑھانے والے استاد کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کیسر کی جانب دیکھا اور کہا، کیا تم مجھے اپنی تحریر کا کوئی نمونہ دکھا سکتے ہو؟ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی کہ آپ اس رکے کا میری تحریر سے موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مذکورہ کاپیاں اور ڈائری میری سمت بڑھاتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا، اس لیے میں یہ سب اٹھا لایا ہوں، آپ چیک کر لیں جناب۔ میں نے ستائشی نظر سے کیسر کی طرف دیکھا، پھر وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ کاپیوں اور ڈائری کے بغور جائزے نے مجھے بتا دیا کہ شانی کا فراہم کردہ وہ رکا کیسر کا تحریر کردہ نہیں تھا۔ کیسر کی تحریر بڑی پکی اور کسی خوش نویس کی تحریر کے مانند جوڑ و پیوند کے لحاظ سے خاصی پرفیکٹ تھی۔ میں نے یک جملوی اس رکے کو طے کر کے دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور کیسر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، تم نے شانی سے اس بندے کے بارے میں نہیں پوچھا جس نے یہ رکا شانی تک پہنچایا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بس میں نے اپنی پوزیشن صاف کرتے ہوئے شانی کو بتا دیا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ پھر میری بس آ گئی اور میں بس پر سوار ہو گیا۔ تمہارے بس پر سوار ہونے کے بعد کیا شانی ادھر سڑک کے کنارے ہی کھڑی رہی تھی یا واپس چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بس پر سوار ہونے کے بعد میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب تم نے شانی کو بتایا کہ وہ رکا تم نے نہیں بھیجا تو اس نے کیسا رد عمل ظاہر کیا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ وہ بوجھ سی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شانی تمہارے لیے اپنے دل میں کس قسم کے جذبات رکھتی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ جی کسی حد تک، اس نے رک رک کر جواب دیا۔ کس حد تک؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ جھیں بھری نظر سے اپنے والدین کو تکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ان لمحات میں وہ کس نوعیت کی الجھن محسوس کر رہا ہے۔ برخودار تمہارا باپ بہت ہی سمجھدار انسان ہے، اس لیے اس نے تمام افراد کو ایک ہی جگہ پر جمع کر رکھا، لہٰذا میں جو بھی سوال کروں اس کا کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دو۔ ایک بات کا اطمینان رکھو کہ اس پوچھ تاچھ کے بعد نہ تو میں تمہیں اپنے ساتھ منڈی کاموں کی لے کر جاؤں گا اور نہ ہی دوبارہ تفتیش کے حوالے سے ادھر کا رخ کروں گا۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ شانی کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ اب تم بھی میری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ میں جلد از جلد شانی کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکوں۔ میں نے شانی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات دیکھے تھے، مگر میں نے اس معاملے میں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی کیونکہ میں ایک منگنی شدہ شخص ہوں اور ان قریب میری شادی ہونے والی ہے۔ کیا تم نے اس حقیقت سے شانی کو آگاہ کر دیا تھا؟ جی کر دیا تھا، مگر بہت دیر بعد۔ دیر بعد؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کیسر؟ جب وہ جی ٹی روڈ پر مجھ سے ملنے آئی تھی اور اس نے مجھے یہ رکا دکھایا تھا تو میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے اپنے بارے میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، کیسر نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ خاصی مایوس ہو گئی تھی۔ ان لمحات میں میرے پاس شانی سے ہمدردی کے 2 بول بولنے کا وقت بھی نہیں تھا کیونکہ اسی وقت میری بس آ گئی تھی اور یہ لاہور جانے والی آخری بس تھی۔ اگر میں شانی کے ساتھ بات چیت میں لگ جاتا تو پھر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا، چنانچہ میں شانی کو سڑک کے کنارے چھوڑ کر اپنی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ کیسر نے جو کچھ کیا وہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ یہ اس کے دماغ کا فیصلہ تھا۔ شانی نے جو کچھ کیا وہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ یہ اس کے دل کا فیصلہ تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسر، میں نے ماسٹر جی کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میری طرف سے تمہیں شادی کی ایڈوانس مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولا۔ اپنی خوشی کی گھڑیوں میں شانی کی سلامتی اور بازیابی کے لیے دعا گو رہنا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل میں محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے کسی کے دل میں سچی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری نظر میں تم دونوں سے قدرت راضی ہے۔ شانی تمہیں تو نہیں پا سکی، لیکن میری خواہش ہے کہ جلد از جلد اس محبت کی ماری کو ڈھونڈ نکالوں۔ پتہ نہیں کیوں شانی کے حوالے سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا تھانے دار صاحب، فیروز دی نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ سگنا بولی، میں شانی کے لیے دعا کروں گی، اللہ اسے حیاتی دے۔ کیسر کچھ نہیں بولا، وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ شانی کی اچانک اور پراسرار گمشدگی نے اسے ہاسا، اداس اور ملول کر دیا تھا۔ میں اپنے ہمراہ پولیس اہلکار کے ساتھ اس بوجھل فضا سے باہر نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ راستے بھر میں اس نامعلوم پراسرار بندے کے بارے میں سوچتا رہا تھا جس کے دیے ہوئے رکے کو پا کر شانی کیسر سے ملنے سڑک کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ کیسر اس مشکوک شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ شیما نے بھی طویل گفتگو کے دوران میں مجھ سے کسی ایسے شخص یا اس کے دیے ہوئے رکے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میری منہ بولی لاڈو نے مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔
اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ مذکورہ رکا شانی کو اس وقت تھمایا گیا تھا جب چیما اسے اس کی گلی کے نکڑ پر پہنچا کر اپنے گھر کی جانب چلی گئی تھی، اور بفرض محال اگر اس سے پہلے رکا شانی تک پہنچ چکا تھا تو پھر یہی سوچا جا سکتا تھا کہ شانی نے دانستہ چیما کو اس رکے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس حکمت عملی کے پیچھے شانی کا کیا ارادہ تھا اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ میرا ذہن مسلسل اس نقطے پر غور کر رہا تھا کہ وہ مشکوک شخص کون تھا جو چاہتا تھا کہ شانی کیسر سے ملنے جی ٹی روڈ کے کنارے پہنچے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس پر سوچتے ہوئے ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ انہی سوچوں کے بیچ ایک خوفناک خیال کسی زہریلے ناک کے مانند میرے احساس کو ڈس رہا تھا۔ کہیں شانی نے محبت میں ناکامی سے دل گرفتہ ہو کر اپنی جان تو نہیں لے لی؟ میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز صورتحال نے میرا استقبال کیا۔ کانسٹیبل قادر علی فوراً میرے پاس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر مجھے دبا دبا سا جوش دکھائی دیا، جیسے وہ کوئی اہم بات بتانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک ساتھ کام کرتے ہوئے میں اس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس سے واقف ہو چکا تھا۔ ہاں بھائی قادر علی، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کیا خبریں ہیں؟ خبریں بڑی چونکا دینے والی ہیں سر جی، عمانی خیز انداز میں بولا۔ وہ تو تمہاری آنکھوں ہی سے جھلک رہا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم نے شانی کا سراغ لگا لیا ہے؟ شانی کا تو نہیں، لیکن ہم نے اس کے سراغ کا سراغ ضرور لگا لیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ کل ہم اس سراغ کو پکڑ کر شانی کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے مکمل رپورٹ دو۔ آئندہ 10 منٹ میں قادر علی نے مجھے اپنی اور کھوجی نظام حسین عرف نظاموں کی کارگزاری کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ شانی فرید حسین شاہ کے مزار سے چیما کے ساتھ نکلی تھی، پھر وہ دونوں شانی کی گلی کے نکڑ تک ایک ساتھ پہلو با پہلو چلتے ہوئے پہنچی تھی۔ یہاں سے چیما اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن شانی اپنی گلی میں چند قدم چلنے کے بعد واپس پلٹ گئی تھی۔ اپنے گھر کی جانب بڑھنے کی بجائے وہ اس راستے پر چل پڑی تھی جو سیدھا جی ٹی روڈ کی طرف جاتا تھا۔ ایک مقام پر سڑک کے کنارے شانی اور کیسر کے قدموں کے نشانات مل گئے تھے۔ نظاموں نے نواب دین کے گھر سے سڑک تک کیسر کے قدموں کا کھرا پہلے ہی نکال لیا تھا۔ جس مقام پر شانی اور کیسر ایک ساتھ کھڑے دیکھے گئے تھے اس کے بعد کیسر کا کھرا کہیں دستیاب نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ تو لاہور جانے والی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ قادر علی کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق یہاں سے شانی کا کھرا واپس گھر جانے کی بجائے کھیتوں کی سمت بڑھ گیا تھا، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ شانی کے کھرے کے ساتھ ہی بھاری قدموں والے کسی قوی الحبسہ مرد کا کھرا کھیتوں کی جانب سفر کرتا پایا گیا تھا۔ مجھے بڑی شدت سے اس مرد کی تلاش ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً اسی خبیث نے شانی کو وہ رکا تھمایا ہوگا۔ آپ کس مرد کی بات کر رہے ہیں سر جی؟ قادر علی حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ یہ رکے گا کیا ماجرا ہے؟ میں نے ابھی تک قادر علی کو اپنے دورہ لاہور کا قصہ نہیں سنایا تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے کیسر اینڈ کمپنی سے ہونے والی اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا، اور آخر میں کہا، تم نے ابھی جس بھاری بھرکم بندے کے کھرے کا ذکر کیا ہے، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اسی نے شانی کو کیسر کا ایک نقلی پیغام پہنچا کر جی ٹی روڈ کی جانب جانے کی ترغیب دی تھی۔ مجھے بتاؤ کھیتوں میں وہ دونوں کس طرف گئے تھے؟ ملک صاحب، ابھی تک میں نے اپنی کہانی مکمل نہیں کی تھی۔ کیا آپ نے سوال کر دیا؟ اس لیے مجبوراً اپنی بات ادھوری چھوڑنا پڑی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ مجھے بھی وہ بھاری قدموں والا بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اب آپ نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں مجھے شانی کی گمشدگی کا ذمہ دار وہی لگ رہا ہے۔ بولتے جاؤ، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ ملک صاحب، شانی اور اس مشکوک بندے کا کھرا کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے اس متروک کمرے تک جا پہنچا جو کافی عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں ہے، قادر علی نے بتایا۔ ہم مذکورہ کمرے تک پہنچ گئے اور وہاں ہمیں شانی تک پہنچانے والا ایک سراغ مل گیا۔ کیسا سراغ قادر علی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ قادر علی نے جس متروک کمرے کا ذکر کیا وہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ مذکورہ کمرہ سڑک سے تھوڑا ہٹ کر کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا تھا۔ کسی زمانے میں شاید اسے اناج ذخیرہ کرنے کے مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ بہرحال کافی عرصے سے وہ کسی کے زیر استعمال نہیں تھا۔ اب تو اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی موجود نہیں تھے۔ شانی کا غیر نامعلوم شخص کے ساتھ اور وہ بھی شام کے وقت مذکورہ کمرے کی جانب بڑھ جانا مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ سر جی، میرے سوال کے جواب میں قادر علی نے رازدارانہ انداز میں بتایا، اس کمرے کے اندر سے ہمیں شانی کی چپل کا ایک پاؤں مل گیا۔ میں نے ابھی اسی سراغ کا ذکر کیا تھا۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، اور شانی؟ شانی اس کمرے میں موجود نہیں تھی، قادر علی نے بوجھل لہجے میں جواب دیا۔ نظامو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سراغ رسانی کی مہارت کس نتیجے پر پہنچی ہے قادر علی؟ نظامو کا علم تو خاصے خوفناک نتائج کا اعلان کر رہا ہے ملک صاحب، قادر علی گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ نظامو کے مطابق شانی اور اس کے نامعلوم بندے کا کھرا متروک کمرے کے اندر تک پہنچا ہے، مگر کمرے سے باہر صرف اس بندے کا کھرا ہی نکلا ہے۔ شانی کے قدموں کے نشانات کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ بندہ کوئی جادو وغیرہ جانتا ہے؟ اس نے کسی منتر کے زور پر شانی کو اس کمرے کے اندر غائب کیا، پھر کہیں چلا گیا؟ نہیں جناب، قادر علی نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، اس کمرے کے اندر ہمیں ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شانی اور اس نامعلوم بندے میں ہاتھا پائی اور چھینا چھپٹی بھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں شانی یا تو بے ہوش ہو گئی تھی یا پھر اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے۔ ایک منٹ قادر علی، میں نے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، ان دونوں صورتوں میں شانی زندہ یا مردہ حالت میں اس کمرے میں پائی جانا چاہیے، لیکن تم بتا رہے ہو کہ جب تم لوگ وہاں پہنچے تو کمرہ خالی تھا۔ جی سر جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، کمرہ اس لیے خالی تھا کہ وہ بندہ بے ہوش یا مردہ شانی کو اپنے کندھے پر لاد کر وہاں سے لے گیا تھا۔ نظاموں نے کمرے سے واپسی والا اس بندے کا جو کھرا نکالا ہے، اس کے مطابق مذکورہ بندے نے کم از کم 1 من وزن بھی اٹھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے قدموں کے نشانات میں بڑی نمایاں تبدیلی آ گئی تھی اور یہ کھرا پہلے والے کھرے سے کافی مختلف تھا۔ ہو مائی گاڈ، بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، لگ بھگ 1 من بوجھ اٹھائے وہ بندہ کس طرف گیا تھا؟ اس کا پتہ صبح چلایا جائے گا۔ قادر علی ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جب ہم نے اس بندے کی کمرے سے واپسی کا کھرا پکڑا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ قدموں کے نشانات کا مزید سراغ لگانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ ہم نے ایک جگہ پر بڑے سے پتھر کی نشانی رکھی اور واپس تھانے آ گئے۔ باقی ماندہ کام انشاءاللہ صبح سویرے شروع کر دیں گے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے نظام تھانے پہنچ جائے گا۔ قادر علی کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے دل و دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ شانی کی گمشدگی والی کہانی کا انجام مجھے بڑا بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے من میں شانی کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے قادر علی سے پوچھا، کمرے سے نکلنے کے بعد وہ مردود کس سمت گیا تھا، واپس گاؤں کی جانب یا کھیتوں کی طرف؟ اس کا رخ کھیتوں کی جانب تھا ملک صاحب، قادر علی نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ رات میں اس اطمینان کے ساتھ سویا تھا کہ اگلی صبح میں شانی کا سراغ لگانے میں کما حقہ کامیابی حاصل کر لوں گا، لیکن 28 جون کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی میرے عزم کی دھجیاں بکھر گئی۔ قدرت کے ایک اشارے نے میرے پروگرام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک گرم اور ہپس زدہ رات تھی۔ ان دنوں میں کوارٹر کے صحن میں چارپائی بچھایا کرتا تھا۔ مچھروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے اپنی چارپائی پر مچھردانی بھی لگا رکھی تھی۔ وہ کوئی آدھی رات کا عمل تھا۔ میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور اس کا سبب تھا اچانک شروع ہو جانے والی بارش، جو دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی شکل اختیار کر گئی تھی۔ رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تھا تو آسمان پر بارش کے امکانی آثار کا کہیں وجود نظر نہیں آتا تھا، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ قدرت کو اپنے عمل کے لیے کسی امکانی آثار کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ تو کن فیکون کے فارمولے کے تحت کام کرتی ہے۔ میں نے آنن فانن میں مچھردانی سمیت چارپائی کو گھسیٹ کر اپنے کوارٹر کے برآمدے میں پہنچایا۔ اگر اس کام میں مجھے ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو پھر مجھے اور میری چارپائی کو غسل شب نصف سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگرچہ مچھردانی کی ڈنڈیوں کے ساتھ اس طرح چارپائی کو گھسیٹنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن میں نے مرتا کیا نہ کرتا کہ یہ مشکل کام چند سیکنڈ میں انجام دے لیا، اور اب میں برآمدے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ بارش کو بھی آج رات کو ہی آنا تھا۔ اچانک شروع ہونے والی بارش نے دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش کا روپ دھار لیا۔ اسی دوران میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بادل بھی خوفناک انداز میں گرج رہے تھے۔ یہ سمر کا اعلان تھا کہ آج آسمان کھل کر برسے گا۔ بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ بجلی کی چمک سے لمحے بھر کے لیے ماحول روشن ہو جاتا، اور پھر وہی تاریک رات اور دھواں دار بارش۔ ایک مرتبہ تو بجلی اتنی زور سے ہیبت ناک آواز کے ساتھ کڑکی کہ میرا تو دل دہل کر رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کوارٹر کے قرب و جوار میں کہیں آسمانی بجلی گری ہے۔ موسلادھار بارش نے جو بدامنی پھیلائی تھی، اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور بھاری دل کے ساتھ یہ سوچنے لگا کہ گزشتہ روز قادر علی اور نظاموں نے کھرے کے ذیل میں دن بھر جو کڑی محنت کی تھی وہ غارت ہو گئی۔ اس طوفانی بارش نے اس کھرے کا سوا ستیہ ناش مار دیا تھا۔ شانی تک پہنچنے، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے جو کھرے کی کرن نمودار ہوئی تھی وہ یکایک بجھ گئی تھی، اور میں ایک بار پھر گپ اندھیرے میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر بیرونی دروازے کی جانب دیکھا اور بے سختہ میرے منہ سے نکلا، الہی اتنی صبح کس کو میری ضرورت پیش آ گئی۔ اس دوران میں ایک مرتبہ پھر دستک کی آواز ابھری، جو پہلے کی نسبت زیادہ شدید تھی۔ اب بارش رک چکی تھی، البتہ بوندا باندی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا۔ میں نے صحن عبور کر کے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو مجھے قادر علی کا چہرہ دکھائی دیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ اضطراری لہجے میں بولا، اب سر جی چلیں، آپ کا بلاوا آیا ہے۔ کہاں چلوں؟ میں نے الجھن بھری نظر سے اسے دیکھا۔ یہ صبح صبح میرا بلاوا کہاں سے آ گیا؟ کیا ایس پی علاقہ تشریف لائے ہیں؟ کوئی یہاں تشریف نہیں لایا سر جی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، بلکہ آپ کو وہاں تشریف لے کر جانا ہے میرے ساتھ۔ میں وردی پہنے بغیر قادر علی کے ساتھ ہو لی اور پوچھا، مجھے کہاں تشریف لے کر جانا ہے؟ ادھر کھیتوں میں۔
اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، جہاں ہم نے رات کھرے کا کام ادھورا چھوڑ کر نشانی کے طور پر ایک بھاری پتھر رکھا تھا، وہاں پر ایسا کیا ہے جو تم مجھے دکھانا چاہتے ہو؟ قادر علی کی معنی خیز گفتگو نے میرے ذہن کو مزید الجھا دیا تھا۔ تم نے میرے کسی بلاوے کا بھی ذکر کیا، یہ سب چکر کیا قادر علی؟ سر جی، رات کو دلاور پر آسمانی بجلی گری ہے، ادھر کھیتوں میں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ آدھے سے زیادہ زمین میں دھسا ہوا ہے، اس کی حالت بڑی نازک ہے، اس کی زبان پر ایک ہی فریاد ہے، تھانے دار کو بلاؤ، تھانے دار کو بلاؤ۔ بجلی گرنے کی مہیب آواز تو میں نے بھی سنی تھی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مگر یہ دلاور ہے کون اور وہ مجھے کیوں پکار رہا ہے؟ دلاور کا تعلق منڈی کاموں کی ہی سے ہے ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ وہ ریاض احمد زمیندار کا خاص بندہ ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بھاری جسے والا وہی بندہ ہے جس کے پاؤں کا کھرا ہم نے شانی کے پاؤں کے کھرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بدبخت اپنے کالے کرتوت کی پردہ پوشی کرنے کے لیے ہماری محنت پر پانی پھیرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن قدرت نے اسے موقع نہیں دیا۔ قبل اس کے کہ وہ کھرے کو خراب کرتا، اس پر آسمانی بجلی گر گئی۔ کھرے کی تو ویسے بھی اس بارش نے ایسی کم تیسی کر کے رکھ دی ہے، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر میں ہم جائے وقوع یعنی اس متروک کمرے کے نزدیک پہنچ گئے جس کے اندر سے قادر علی کو شانی کے پاؤں کی ایک چپل پڑی ملی تھی۔ مذکورہ کمرے سے چند قدموں کے فاصلے پر درجن بھر افراد جمع تھے، ان کی توجہ کا مرکز دلاور نامی وہی شخص تھا جس کا ذکر راستے میں قادر علی نے کیا تھا۔ دلاور کی حالت بڑی نازک تھی، آسمانی بجلی نے اس کے جسم کے بیشتر حصے کو بری طرح جلا ڈالا تھا، اور اس کے دھڑ کا زیری حصہ زمین کے اندر دھسا ہوا تھا۔ جو حصہ زمین کے اوپر تھا، اس کی ہستہ حالت کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چلایا، تھانے دار صاحب! میں لوگوں کو ہٹا کر دلاور کے نزدیک پہنچ گیا، پھر سخت لہجے میں کہا، ہاں بولو، مجھے کیوں یاد کر رہے ہو؟ کہ آپ نے کسی سنگین جرم کا اقرار کرنے کا ارادہ ہے؟ جی جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر لکنت زدہ انداز میں بولا، میں نے ریاض احمد کے حکم پر ایک جعلی رکے کے ذریعے شانی کو سڑک تک جانے کے لیے ورگلایا، پھر کیسر کے بس میں بیٹھ جانے کے بعد میں شانی کو بہلا پھسلا کر اس کمرے میں لے آیا، پھر میں نے گلا دبا کر اس کی جان لے لی۔ شانی کی لاش کو میں نے اس کھیت میں دبایا ہے، اس کھیت میں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک طرف کھیت کی سمت اشارہ بھی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں شیطان صفت دلاور سے کوئی اور سوال کرتا، اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا تھا۔ آسمانی بجلی نے دلاور کو ایسے ہیبت ناک انداز میں جلا ڈالا تھا کہ اسے دیکھ کر بدن جھجری لینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ شاید قدرت نے دلاور کو ابھی تک اس لیے زندہ رکھا ہوا تھا کہ وہ میرے سامنے اقبال جرم کر لے۔ دلاور نے اقبال جرم درجن بھر افراد کے سامنے کیا تھا، لہٰذا اگلے ایک گھنٹے میں شانی کے پھوپھا ریاض احمد کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچا چکا تھا۔ ابتدائی پوچھ گچھ پر اس نے خود کو اس معاملے سے غیر ملوث ثابت کرنے پر زور لگایا، لیکن مجھے اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اپنی آخری سانسوں میں کوئی بھی شخص جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے مرنے والے کے آخری الفاظ کو عدالت میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میں نے ریاض احمد کی زبان کھلوانے کے لیے جب اسے اپنے تھانے کے ڈرائنگ روم میں پہنچا کر شاہانہ خاطرداری کا اہتمام کیا تو اس کے سارے کس بل نکل گئے، اور وہ بڑی ڈٹائی سے بولا، ہاں میں نے ہی شانی کو ختم کرایا ہے۔ میرا ثاقب اسے بونگا لگتا تھا، اور وہ لاہور سے آئے ہوئے ایک پردیسی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ بس میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، اور کسی بڑی بدنامی سے پہلے میں نے اس منہ کالک شانی کا قصہ تمام کر دیا۔ مجھے اپنے کیے پر نہ تو کوئی شرمندگی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا افسوس۔ ریاض احمد، اس کے فلمی ڈائیلاگز کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ اگر تمہیں اپنے کیے پر پشیمانی کے بجائے فخر ہے تو میں تمہیں اس کامیابی کا جشن منانے کا پورا موقع فراہم کروں گا، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اب تمہاری باقی کی ساری زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے گزارنا ہے۔ تم پر منحصر ہے کہ اپنی کوٹری کے اندر کامیابی کا جشن مناؤ یا اپنے کالے کرتوتوں کا ماتم کرو۔ ایک بات کا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا انجام دلاور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا اور وہ مندانہ انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ اس واقعے کے چند روز بعد شیما سے میرا سامنا ہوا۔ میں نے اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد نرمی سے کہا، لاڈو، شانی کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا افسوس ہے۔ جو سوہنے رب دی مرضی، وہ میری طرف دیکھے بغیر افسردہ لہجے میں بولی۔ لاڈو، تم نے دیکھا ہے نا، میں نے شانی کی موت کے اصل ذمہ دار ریاض احمد کو زندگی بھر جیل میں سڑانے کا بندوبست کر دیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اس بار بھی اس نے گردن نہیں اٹھائی اور بوجھل آواز میں بولی، جی میں نے دیکھا ہے۔ لاڈو، اب تم کسی دن میرے ساتھ شہر چلنا، میں نے بڑے دلار سے کہا۔ میں یونیفارم میں تمہارے کئی فوٹوگراف بنواؤں گا، تم ایک دم پولیس والی لگو گی، پھر میں پورے کاموکی کو بتاؤں گا کہ تم میری لاڈو ہو۔ آپ کی بار اس نے گردن اٹھا کر جگر پاش نظر سے مجھے دیکھا۔ مجھے پولیس والی نظر آنے کا کوئی شوق نہیں انکل، اس نے شاکی لہجے میں کہا۔ ایسی پولیس کا کیا فائدہ جو میری عزیز از جان سہیلی کو نہ بچا سکی؟ مجھے نہیں بننا پولیس والی، میں دانے بھوننے والی چھیما ہی ٹھیک ہوں۔
شیما کا لہجہ مجروح اور آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے معصوم شکوے کے جواب میں میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن میں اپنے اندر الفاظ کو زحمت دینے کی ہمت نہ پیدا کر سکا۔ میں نے شیما سے کچھ نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ گردن جھکا لی، کیونکہ آسمانی فیصلوں کے سامنے گردن جھکانے میں ہی عافیت ہے۔